الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه المطهرين وابنه الغوث العظم الجيلاني محي الدين وأهل بيته أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله البصير القدير وصدق رسوله الرشيد النذير، والحمد لله رب العالمين. لائق صد احترام علماء اہل سنت، قابل قدر سامعین حضرات، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، رسول گرامی وقار، محبوب پروردگار، دونوں عالم کے مالک و مختار حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پرانوار میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں. پڑھیے بلند آواز سے: اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات گرامی، آئیے حسب معمول سب سے پہلے نعت پاکی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دو چار شعر سن لیجئے. ان کا روئے حسین دیکھتے رہ گئے، ان کا روئے حسین دیکھتے رہ گئے، دیکھتے رہ گئے. ان کا روئے حسین دیکھتے رہ گئے، نور والی جبیں دیکھتے رہ گئے، نور والی جبیں دیکھتے رہ گئے، دیکھتے رہ گئے. جس نے آقا کے قدموں کا بوسہ لیا، سبحان اللہ یا رسول اللہ، جس نے آقا کے قدموں کا بوسہ لیا، ہم وہ پیاری زمین دیکھتے رہ گئے، دیکھتے رہ گئے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت. ان کا روئے حسین دیکھتے رہ گئے، دیکھتے رہ گئے. حشر کے دن بلال مؤذن کا رخ،
حشر کے دن بلال مؤذن کا رخ، حشر کے دن بلال مؤذن کا رخ، خوش نظر مہجبی دیکھتے رہ گئے، خوش نظر مہجبی دیکھتے رہ گئے، ان کے تاج کرامت کی زوباریاں، ان کے تاج کرامت کی زوباریاں، سارے مسند نشین دیکھتے رہ گئے، دیکھتے رہ گئے، ان کا روئے حسی شان صلی علی دیکھتے رہ گئے، شاہ کا مرتبہ دیکھتے رہ گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہوا ہے فلک پر قمر، یا حبیب اللہ ٹکڑے ٹکڑے ہوا ہے فلک پر قمر، اور دشمن مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، دیکھتے رہ گئے، اور دشمن مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، ان کا روئے حسین دیکھتے رہ گئے، دیکھتے رہ گئے، شاہ کا مرتبہ، اور جب پڑی سبز گنبد پہ پہلی نظر، جب پڑی سبز گنبد پہ پہلی نظر، نور کا سلسلہ دیکھتے رہ گئے، دیکھتے رہ گئے، نور کا سلسلہ دیکھتے رہ گئے، شان صلی علی دیکھتے رہ گئے، دیکھتے رہ گئے۔ درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اور نشان مرد مومن بتو گویم چو مرگ آیت تبسم پر لبے اوست، بمصطفیٰ برساں خیش راکتی ہما اوست، اگر باؤ نہ رسیدی تمام بولہ بیست۔ حضرات، ہم نے کل حضور سرکار پیر پیراں میر میراں شاہ جیلاں غوث اعظم بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس زندگی کا وہ گوشہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ سرکار غوث اعظم اپنی خانقاہ میں جب تقریر بیان فرماتے تھے تو 70 ہزار کا مجمع بیک وقت ہوتا تھا، لوگ اپنی حاجتوں کو لے کر کے بڑے پیر کی بارگاہ میں پیش ہوا کرتے تھے، اور سارے لوگ اپنی حاجتیں اور اپنی ضرورتیں پوری ہوتے ہوئے دیکھ کر کے سرکار بڑے پیر کو غوث اعظم کہنا شروع کر دیا تھا۔ چنانچہ ایک حوالہ لیجئے، آج یہ ذہن و فکر دینے کی کوشش کی جاتی ہے اور یہ سمجھایا جاتا ہے کہ اگر اللہ کے ولیوں سے مدد مانگو گے تو اللہ کے ولیوں سے مدد لینا یہ شرک ہے،
اللہ کے آگے کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ اتنا جملہ تو صحیح ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کو چیلنج کرتے ہوئے معاذ اللہ اگر کوئی مدد کرنے کی کوشش کرے تو وہ باطل ہے، جھوٹا ہے، لیکن رب کی عطا سے رب کے محبوب بندے مدد فرمایا کرتے ہیں۔ ان کی مدد کیسے ہوتی ہے، وہ کیسے مدد کیا کرتے ہیں، آپ آئیے ذرا دیکھیے۔ آج ہر انسان اپنی ضرورتوں میں ایک دوسرے کا محتاج ہے۔ کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو یہ کہے کہ میں کسی کا محتاج نہیں ہوں۔ کسی نہ کسی ضرورت میں ایک دوسرے کا محتاج ہے۔ اگر سب سے بڑا عالم ہے تو کبھی ضرورت پڑنے پر وہ اپنے سے بڑے عالم کا محتاج ہے۔ اگر سب سے بڑا مالدار ہے تو کبھی ضرورت پڑنے پر وہ انکم ٹیکس اور سیل ٹیکس کے آفیسروں کا محتاج ہے۔ بہرحال بیمار ڈاکٹر کا محتاج ہے، غریب امیر کا محتاج ہے، امیر سیل ٹیکس اور انکم ٹیکس کے آفیسروں کا محتاج ہے، پڑھا لکھا بھی محتاج ہے اور غیر پڑھا لکھا بھی ایک دوسرے کا محتاج ہے۔ آپ اس ذہن و فکر سے تو انکار نہیں کر سکتے کہ ایک دوسرے انسان کو ایک دوسرے انسان سے ضرورت نہیں پڑتی ہے، ایک دوسرے انسان کو ایک دوسرے انسان سے ضرورتیں پڑتی رہتی ہیں اور اپنی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے وہ ایک دوسرے کے پاس جایا کرتے ہیں۔ میں دعا مانگتا ہوں آپ سب حضرات آمین کہیے۔ پروردگار عالم غوث پاک کے صدقہ میں تھوڑی دیر کے لیے بارش کو موقوف فرما دے۔ یا اللہ تو قادر مطلق ہے، بڑے پیر دستگیر غوث پاک محی الدین عبد القادر جیلانی بغدادی کا واسطہ تیری بارگاہ میں پیش ہے، تیرا اور تیرے محبوب کا ذکر ہو رہا ہے، تھوڑی دیر کے لیے بارش کو موقوف فرما دے۔ مولا تو ارحم الراحمین ہے، تھوڑی دیر کے لیے بارش کو موقوف فرما دے۔ واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلی تیرا، قدم اعلی تیرا۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضرات کہ ہر ایک بندہ اپنی ضرورت میں دوسرے کا محتاج ہے۔ اگر اس احتیاج کو ختم کر دیا جائے تو زندگی دو بھر ہو جائے گی۔ یہ عالم اسباب ہے، عالم اسباب میں ایک دوسرے کا دوسرا محتاج ضرور پایا جائے گا، لیکن ایک آدمی ڈاکٹر کے پاس جائے تو یہ کوئی نہیں کہتا ہے کہ تم شرک کرنے کیوں جا رہے ہو، بیماری سے شفا تو رب ہی دیتا ہے، تم دوا کیوں کھا رہے ہو، بیماری سے شفا تو رب ہی دیتا ہے۔ وہ ذہن و فکر لے کر کے کہے گا نادان تو سمجھتا نہیں، رب تعالیٰ ہی مجھے شفا دے رہا ہے، لیکن اس کی شفا اس دوا کے ذریعہ سے مجھے ملے گی، تب یہ دوا استعمال کر رہا ہوں۔ اچھا ایک بات میں اور عرض کرتا چلو پیارے، مختلف بیماریوں کی مختلف دوائیں کیوں ایجاد کی گئی ہیں؟ ایک ہی دوا ہوتی اور اسی دوا سے جب رب تعالیٰ ہی شفا دینے والا ہے تو ہر بیماری میں اسی دوا سے شفا دے دے۔ آپ کہو گے نہیں، یہ عالم اسباب ہے، عالم اسباب کا مزاج سمجھنا یہ انسان کے بس کا کام ہے۔ اگر وہ غور و فکر کرے، تدبر کرے تو سمجھ سکتا ہے کہ رب تعالیٰ کی اس میں حکمتیں پوشیدہ ہیں اور اس میں اس کے راز پوشیدہ ہیں، اس کا بھید اس میں چھپا ہوا ہے۔ جو مختلف بیماریوں کے لیے مختلف دوائیں ایجاد کی جاتی ہیں تاکہ مختلف لوگوں کے پاس اپنی ضرورتوں کو وہ انسان لے کر کے جایا کرے۔ مثلا ہر آدمی کا ایک درجہ بٹا ہوتا ہے، اس کا ایک شعبہ بٹا ہوتا ہے، اپنے درجے اور شعبہ کی بنیاد پر اپنی اپنی ضرورتوں کو لے کر کے لوگ ان کے پاس جایا کرتے ہیں۔ اب آپ ذرا غور فرمائیے کہ بیمار ہو تو وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تاکہ اس کی بیماری ختم ہو جائے، لیکن بدعتی اور مشرک اس کو کوئی نہیں کہتا ہے۔ وہی انسان اپنی ضرورت کو لے کر کے دنیاوی اگر دنیاوی حکمران کے پاس جائے تو اس کو کوئی نہیں کہتا تم شرک کر رہے ہو، اپنی ضرورت کو لے کر کے کمشنر کے پاس جائے تو اس کو کوئی نہیں کہتا کہ تم آخر اتنا بڑا جرم کیوں کر رہے ہو، لیکن وجہ کیا ہے کہ آپ اگر اپنی
ضرورتوں کو لے کر کے اللہ والے کی بارگاہ میں چلے جائیں تو آپ کو بدعتی کہا جا رہا ہے، آپ کو مشرک کہا جا رہا ہے۔ ان دجال ذہنوں سے میں سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ نجد کی بدماش اولادوں کی دین ہے جو اولیاء کرام کی بارگاہوں سے بندے خدا کو پھیر کر کے لایا جا رہا ہے۔ اصل مقصد ان کا یہ نہیں ہے کہ تم ان کی بارگاہ میں جاتے ہو تو اپنی ضرورت کیوں پوری کرواتے ہو، نہیں، اصل مقصد ان کا یہ ہے کہ اگر تم اللہ والوں کے دروازوں سے لپٹے رہو گے اور ان کی چوکھٹوں پر پڑے رہو گے تب تمہارا ایمان و عقیدہ بہرحال محفوظ رہے گا۔ اگر ایمان و عقیدہ خراب کرنا ہے تو پہلے جن کی بنیاد پر ان کے ایمان و عقیدے کی حفاظت ہو رہی ہے ان کا دروازہ چھڑا دیا جائے، پہلے ان کی چوکھٹ سے ہٹا دیا جائے۔ اس لیے بزرگوں کی چوکھٹ سے ہمیں اور آپ کو مکمل کوشش کر کے بھگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ورنہ حضرت مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں، مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم اولیاء کرام کی طاقت کو سمجھنا چاہتے ہو، ولیوں کی طاقت کا حال تو یہ ہے پیارے کہ اگر ولی اللہ اپنی زبان سے کہہ دے تو رب تعالیٰ اس کی زبان کو پوری فرما دیا کرتا ہے۔ یہی مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب تم دنیاوی بیماریوں کے تعلق سے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہو، ڈاکٹر تمہیں دیکھ لیتا ہے اور دیکھنے کے بعد بتا دیتا ہے کہ تمہارے اندر یہ بیماری ہے، تمہارے آنکھ میں بیماری ہے، تمہارے پیٹ میں بیماری ہے، تمہارے جسم میں بیماری ہے۔ یہ دنیاوی ڈاکٹروں کا حال ہوتا ہے، وہ علم طب حاصل کر لیں اور حاصل کرنے کے بعد تمہارے جسم پر ریسرچ کریں تو تمہاری بیماریوں کی کھوج لگا لیا کرتے ہیں اور بتا دیا کرتے ہیں تمہارے اندر یہ بیماری ہے۔ لیکن اب یہ بتاؤ پیارے، اگر دنیاوی علم حاصل کرنے کے بعد اتنی طاقت و قوت اس کے ذہن و فکر میں آ جاتی ہے کہ بیماریوں کی تشخیص کر سکے وہ، تو رب تعالیٰ کی محبت میں جو اپنے آپ کو جلا دیا ہے اور جس نے رب تعالیٰ کی محبت میں اپنے آپ کو مار دیا ہے، اس بھٹی میں جو سلک سلک کر کے اپنے قلب کی صفائی حاصل کی ہے، وہ تمہیں دیکھے تو تمہاری کوتاہیوں کو کیوں نہیں بتائے گا، وہ تمہیں دیکھے تو تمہارے راز کو کیوں نہیں بتائے گا، وہ تمہیں دیکھے تو تمہاری پوشیدہ بیماریوں کو کوئی نہیں بتائے گا۔ اسی لیے مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ طبیبان جہاں دانشورند اور برس قام تو واقف ترند، یہ دنیاوی ڈاکٹر ایسے دانشور ہیں، ایسے عقل مند ہیں کہ تیری بیماریوں سے وہ واقف ہیں۔ پس طبیبان الہی در جہاں اور چون دانند از تو اسرار نہا، پس یہ جو طبیبان الہی ہیں رب کی طرف سے جنہیں روحانیت حاصل ہوئی ہے وہ تمہارے پوشیدہ راز کو کیوں نہیں جانیں گے؟ رب کی طرف سے انہیں روحانیت مل گئی ہے، رب کی طرف سے انہیں طاقت و قوت حاصل ہوئی ہے۔ پیارے اس لیے ہم بزرگوں کی نسبتوں کو لیا کرتے ہیں۔ آج دلائل کی ضرورت پڑتی ہے، حوالوں کی ضرورت پڑتی ہے کہ یہ لوگ بریلوی ہیں اور بریلوی مکتب فکر کا یہ معاملہ ہے کہ وہ قبروں پر جایا کرتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آج سے قبروں پر جانا ثابت ہو رہا ہے، آج سے یہ بزرگوں کے مزارات تعمیر ہوئے ہیں۔ ان دجال ذہن والے نادانوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بتاؤ، آج سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت 1856 عیسوی میں پیدا ہوئے ہیں اور 13 برس 10 ماہ پڑھ کر کے فارغ ہوئے، اس کے بعد سے اعلی حضرت کا نام پایا جا رہا ہے، لیکن 1856 برس پہلے کا مخدوم ماہمی کا روضہ ہے کہ نہیں؟ 1856 برس پہلے سے غازی پاک کا روضہ ہے کہ نہیں؟ 1856 برس پہلے کا حضرت محبوب الہی کا روضہ ہے کہ نہیں؟ سرکار خواجہ اجمیری کا روضہ ہے کہ نہیں؟ کیا یہ سب روضہ تعمیر کرنے والے بریلوی تھے؟ کیا یہ بزرگوں کا عرس کرنے والے بریلوی تھے؟ اور سنو، ہندوستان میں ہمیں بریلوی کہا جاتا ہے، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ 1856 میں سرکار بغداد والے آقا غوث اعظم کا مزار بنا ہے کہ کب بنا ہے؟ تاریخ کا حوالہ لو اور دیکھو، پتہ یہ چلا پیارے کہ بزرگوں کے مزار پر جانا آج سے اس کا تعلق نہیں ہے، بلکہ اللہ والوں کی قبروں پر جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ظاہری سے ثابت ہے۔ آؤ میں حوالہ دے رہا ہوں، حوالہ نوٹ کرو، اگر حوالہ غلط ثابت ہو تو جو چور کی سزا وہ غلام محی الدین سبحانی کی۔ اس لیے میں وہابیوں اور دیوبندیوں کے منہ نہیں لگتا ہوں کہ یہ نجد کی بدماش اولادیں ہیں، ان لوگوں نے منحوسیت کی بنیاد پر بھارت کی آبرو لوٹی ہے، ان دجالوں نے مذہب اسلام کی آبرو کو کھو دیا ہے۔ تمہاری باتیں قوم مسلم کے سامنے رکھی جائیں گی تو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گے، حرام خور جیسی توہین
تم لوگوں نے اولیاء کرام کی شان میں کی ہے اور نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جیسی توہین تم لوگوں نے کی ہے. اسلامی حکومت ہوتی تو ایک ایک وہابی کی گردن مار دی جاتی, ایک ایک دیوبندی کی گردن ماری جاتی. اولیاء کرام کی شان میں تم توہین کر رہے ہو. تمہارے اندر اتنی جرأت پیدا ہو گئی ہے کہ جن ولیوں کی دعاؤں پر تمہاری زندگی منحصر ہے, جن ولیوں کی زندگی پر تم جی رہے ہو, انہی ولیوں کی توہین کر رہے ہو. نہ تم صدمے ہمیں دیتے, نہ یہ فریاد ہم کرتے, نہ کھلتے راز سربستہ, نہ رسوائیاں ہوتی. آؤ میں تمہیں بھارت کی تاریخ الٹ کر کے بتا رہا ہوں. تمہاری ماں نے دودھ نہیں پلایا ہے کہ مجھ سے گفتگو کر سکو. بمبئی میں بڑی تقریریں غلام محی الدین سبحانی کی ہوئی ہیں اور بہت کیسٹیں پھیلی ہوئی ہیں, مگر ان کی ماں نے دودھ نہیں پلایا ہے. ان کے اندر ہمت نہیں ہے کہ کیسٹوں پر اعتراض کر کے بھی کوئی اعتراض بھیجیں, اس لیے کہ حوالے کی وہ تلواریں ان کی گردن پر رکھ دیتا ہوں کہ ان کی گردن کٹ جاتی ہے اور نزدیت بھسم ہو جاتی ہے. سنو, حوالہ دے رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ظاہری سے قبروں پر جانا پایا جا رہا ہے. ہم قبروں پر اپنی طبیعت سے نہیں جا رہے ہیں, ہم قبروں پر شریعت کے حکم سے جا رہے ہیں. نادان سن جب جنگ احد ہوئی ہے اور جنگ احد کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا. مدینہ طیبہ سے چند کلومیٹر کی دوری پر مقام احد ہے. جب شہادت کا دن آتا تھا تو رسول کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احد کے شہداء کے مزارات پر تشریف لے جایا کرتے تھے. یہ حدیث سے ثابت ہے. اور میرے آقا جب تشریف لے جاتے تھے تو ان لوگوں کے لیے دعا فرماتے تھے ان کی قبروں کے سامنے کھڑے ہو کر کے. اللہ کے رسول سے ثابت ہوا کہ نہیں, شہیدوں کی قبر پر نبی جا رہے ہیں اور قبر کے سامنے نبی کھڑے ہو رہے ہیں اور قبر کے سامنے نبی دعا مانگ رہے ہیں. یہیں سے پتا چل گیا کہ نبی شہیدوں کی قبر پر جا رہے ہیں. اللہ والوں کی قبروں پر جانا اور دعا مانگنی نبی کونین کی سنت ہے. اور سنو, آج سے نہیں جایا جا رہا ہے ولیوں کی قبروں پر. ہندوستان کی سرزمین پر کس طرح سے مسلمانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. یہ رشیوں منیوں ولیوں کا دیش ہے. یہاں فقیروں نے بڑی خدمت ملک کی ہے. اگر وہی نہیں رہیں گے تو ملک میں امن کیسے رہے گا. اگر ان کی روحانیت کارگر نہیں ہوگی تو امن و شانتی کا چراغ کون جلائے گا. آؤ ذرا دیکھو, یہی ہندوستان ہے. ہندوستان کی سرزمین پر بہت بھاری آکرمن کے تعلق سے ظہیر الدین بابر کا نام آتا ہے. یہ ظہیر الدین بابر ہندوستان کا ایک بادشاہ گزرا ہے, بہت بہادر تھا. ظہیر الدین بابر کے اور کارناموں پر تو میں گفتگو نہیں کروں گا, لیکن ایک کارنامہ اس کا بڑا اچھا تھا. وہ بزرگوں کی درگاہوں پر جایا کرتا تھا. اور ظہیر الدین بابر کوئی معمولی بادشاہ نہیں تھا, بلکہ اتنا پڑھا لکھا تھا کہ مقام اجتہاد کو پہنچا ہوا تھا. پھر بھی ظہیر الدین بابر حنفی مسلک کا پیروکار تھا. حنفی مسلک پر وہ عمل کرتا تھا. حنفی سنی مسلمان ظہیر الدین تھا. ظہیر الدین بابر کے تعلق سے بتایا جاتا ہے کہ بدرگاہ غوث گوالیار حاضر شد, وہ بر مزار فاتحہ خواند و مرادیں خواست. غوث گوالیار کے مزار پر حاضر ہوا, فاتحہ پڑھی اور مرادیں مانگی. وہ بدرگاہ حضرت شرف الدین یحییٰ منیری حاضر شد, وہ فاتحہ خواند و مرادیں خواست اور حضرت شرف الدین یحییٰ منیری کے مزار پر حاضر ہوا, فاتحہ پڑھی اور مرادیں مانگی. پتہ یہ چلا کہ اگلے کے سلاطین جو تھے, پہلے کے بادشاہ جو تھے, وہ بزرگوں کی قبروں پر جایا کرتے تھے, فاتحہ پڑھا کرتے تھے اور ان کے توسل سے اپنی مرادیں مانگا کرتے تھے. ظہیر الدین بابر جب بھارت کی سرزمین پر حکمرانی کر رہا تھا تو بریلی کے اعلیٰ حضرت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. اعلیٰ حضرت پر کیوں الزام لگا رہے ہو کہ مزاروں پر جانے کا طریقہ اعلیٰ حضرت نے نکالا ہے, اس کا رواج اعلیٰ حضرت نے دیا ہے, یہ سارا معاملہ اعلیٰ حضرت نے کیا ہے. دجال کہیں کے تم عرس بند کر رہے تھے تو اعلیٰ حضرت نے دلیلوں سے سمجھایا نہیں عرس نہ بند کرو, بلکہ عرس میں جو خرافات ہوتے ہیں انہیں ضرور روک دیا جائے. بزرگوں کی بارگاہوں میں جانے سے عوام کا نہ روکو. ہاں اگر وہ غلط طریقے سے جا رہے ہیں تو ضرور ان کی اصلاح کی جائے. اعلیٰ حضرت نے تو یہ ذہن و فکر دیا ہے. مسلمانوں آؤ, کتنے حوالے لوگے. بزرگوں کے مزارات پر جانا آج سے ثابت نہیں ہے, بلکہ یہ اولی طریقہ رہا ہے. سرکار خواجہ اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسی ہندوستان کی سرزمین پر آئے اور لاہور کی سرزمین پر پہنچے, حضرت داتا علی ہجویری کے مزار شریف پر حاضر ہوئے, فاتحہ پڑھ رہے ہیں. وہاں
سے فیض و برکت حاصل کر رہے ہیں اور وہاں پر قیام فرما رہے ہیں. کئی روز ٹھہرنے کے بعد تب سرکار غریب نواز حضرت داتا علی ہجویری کے مزار سے اجمیر کی طرف چلے. پتہ یہ چلا کہ بزرگوں کا جانا مزاروں پر ثابت ہے اور یہیں سے یہ بھی بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کے ولی اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں. نہ وہ مرا ہے نہ مرنے والا ہے کہ جس کے در سے مقدر سنورنے والا ہے. اسی بنیاد پر ہم کہا کرتے ہیں کہ جب ولی اللہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کریمانہ حال کیا ہوگا, میرے آقا کی زندگی کا حال کیا ہوگا. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے, چھپ جانے والے میری چشم عالم سے چھپ جانے والے, چھپ جانے والے. اللہ اللہ, آپ ذرا دیکھتے چلیے پیارے, آج آ گئی ہے بات تو عرض کرتا چلو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا حال کیا ہے. سرکار نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار دہلی میں ہے اور حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار شریف دہلی میں ہے. چنانچہ سرکار خواجہ غریب نواز کے خلیفہ حضرت بختیار کاکی ہیں اور حضرت بختیار کاکی کے خلیفہ حضرت فرید الدین گنج شکر ہیں اور حضرت فرید الدین گنج شکر کے خلیفہ حضرت نظام الدین محبوب الہی ہیں اور حضرت محبوب الہی کے خلیفہ حضرت نصیر الدین چراغ دہلی ہیں اور حضرت نصیر الدین چراغ دہلی کے خلیفہ حضرت بندہ نواز گیسو دراز گلبرگہ ہیں. اس طرح سے یہ سلسلے چشتیہ کے بزرگان دین کا سلسلہ چلا آ رہا ہے. چنانچہ حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سبا سنابل شریف میں واقعہ درج ہے کہ سرکار محبوب الہی جایا کرتے تھے ہر جمعرات کو حضرت بختیار کاکی دادا پیر کے مزار پر فاتحہ پڑھنے کے لیے. تو سرکار محبوب الہی خود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں جب دادا پیر کے مزار پر حاضر ہوا تو میں سوچنے لگا کہ میں آتا تو ہوں اپنے حضرت کے مزار پر فاتحہ پڑھنے کے لیے, پتہ نہیں حضرت کو خبر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے دل میں جیسے یہ سوچا تو قبر انور سے آواز آ رہی ہے, نظام الدین تو جسم کے قریب ہمارے آ, اور نظام الدین ہم روح سے تیرے قریب آ رہے ہیں, نظام الدین ہم تیرے فاتحہ اور سلام کو سن رہے ہیں. اللہ اکبر, قبر انور سے سرکار بختیار کاکی کی آواز آ رہی ہے. کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. آؤ دیکھو مرد مومن کو کہاں کہاں دیکھو گے, ذرا مرد مومن بن جائے تو کوئی اپنے قلب کو صاف تو کر لے. اور بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری سے قلب کی جو صفائی ہو جایا کرتی ہے پیارے, وہ اور جگہوں پر جانے سے اتنی قلب کی صفائی نہیں ہو پاتی ہے. یہ ایسی بھٹی ہے, ایسی بھٹی ہے کہ اس بھٹی میں جو ڈال دیا جاتا ہے تھوڑی دیر کے بعد کندن بن کر کے نکلتا ہے, تھوڑی دیر کے بعد وہ چمکتا ہوا نکلتا ہے. چنانچہ یہی سرکار پیر پیرا میر میرا غوث اعظم بڑے پیر دستگیر ہیں. بغداد کی سرزمین پر بڑے پیر کے اتنا مالدار کوئی نہیں تھا. بڑے پیر دستگیر اتنے بڑے مالدار تھے, اتنے بڑے مالدار تھے کہ آپ اس وقت بہت قیمتی کپڑا پہنتے تھے. وقت کا خلیفہ بھی اتنا قیمتی کپڑا نہیں پہن پاتا تھا جتنا قیمتی کپڑا سرکار غوث پاک زیب تن فرمایا کرتے تھے. ایک مرتبہ درزی کے وہاں سرکار غوث پاک کا بھی کپڑا گیا اور خلیفہ مستنجد باللہ کا بھی کپڑا گیا. مستنجد باللہ کا کپڑا لے جانے والا خادم جا کر کے بتایا کہ امیر المومنین آج میں نے خیاط کے وہاں اتنا بہترین کپڑا دیکھا ہے کہ میرا جہاں تک خیال ہے کہ امیر المومنین کے پاس کوئی اتنا قیمتی کپڑا نہیں ہے. پتہ لگایا گیا تو پتہ چلا وہ بڑے پیر مفتی اعظم عراق غوث اعظم کا کپڑا ہے. مستنجد باللہ نے ایک روز سوال ہی کر دیا کہ سرکار غوث اعظم آپ اتنا قیمتی کپڑا پہنتے ہیں تو بڑے پیر فرماتے ہیں کہ تم عبد القادر کا پہننا اور کھانا دیکھ رہے ہو, یہ نہیں دیکھتے ہو کہ رب کی یاد میں عبد القادر کتنی بار مرا ہے اور کتنی بار زندہ ہوا ہے. جب میرا رب مجھے حکم دیتا ہے عبد القادر پہن تب پہنتا ہوں, جب میرا رب مجھے حکم دیتا ہے عبد القادر کھا تب کھاتا ہوں. وہ سرکار غوث اعظم پیر پیرا میرے میرا ہیں. پھر بڑے پیر ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو, اس لیے میں قیمتی کپڑا پہنتا ہوں کہ غریب کو اتنا قیمتی کپڑا نہیں ملتا ہے. میں جب اپنے کپڑے کو پہن کر ایک بار اتار دیتا ہوں تو غریب کو دے دیتا ہوں. میرے
वसीला से गरीब उतना कीमती कपड़ा पहन लिया करता है। ये सरकार बड़े पीर दस्तगीर की नवाजिश है। बड़े पीर की मालदारी पूरे बगदाद में मशहूर हो गई। बड़े पीर का शोहरा मालदारी में पूरे बगदाद में है। चुनांचे एक मर्तबा सरकार गौसे आजम बड़ी अच्छी चादर अपने दोषे मुबारक पर रखे हुए बाजार से गुजर रहे हैं। एक चोर था, उसकी निगाह पड़ गई। ललचाई हुई निगाह से वो देखा, करीब गया और करीब जाने के बाद पहुंचा, पीछे से चादर को भीड़ में खींचना चाहा। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, ए चोर तू मेरी चादर को पकड़े है, फिर रब की बारगाह में दुआ करते हैं, ए अल्लाह इसने अब्दुल कादिर की चादर को पकड़ लिया है तो अब कयामत तक छूटने न पाए। सामने से हाजिर हुआ और हाजिर होने के बाद अर्ज किया, सरकार अब हमें तौबा करा लीजिए सच्चे दिल से। वो चोर सच्चे दिल से तौबा करके गौसे आजम का मुरीद बन जाता है। बड़े पीर ने वो चादर उसको अता फरमा दी, ले जा। ये सरकार गौस पाक की दादो दहिश है। चोर गौस पाक की बारगाह में आकर के तौबा कर रहा है। मजबूर गौस पाक की बारगाह में आ रहे हैं, परेशान हाल गौस पाक की बारगाह में आ रहे हैं। आओ देखो गौसे आजम को देखो। सरकार गौसे आजम की मालदारी का शोहरा बहुत बुलंद हो गया। चुनांचे अब्दुल्लाह और जाफर ये दोनों इराक के बहुत मशहूर डाकू थे और बड़ा भयानक डाका दोनों डाला करते थे। इतना भयानक डाका डाला करते थे कि हुकूमत इराक ने ऐलान कर दिया था कि अब्दुल्ला और जाफर को जो कोई गिरफ्तार करके लाए उसको इतना इनाम दिया जाएगा। जिस रास्ते पर ये दोनों डाकू ठहर जाते थे, तिजारती लोग उस रास्ते को चलना छोड़ देते थे। जिस पहाड़ की खोह में छुपते थे उस पहाड़ की खोह से रास्ता बंद हो जाया करता था। लेकिन एक रोज यही अब्दुल्ला अपने घर पर सोया हुआ है, सोचता है मेरी जिंदगी कैसी गुजर रही है यार। मैं शराफत और तकद्दुस के माहौल में जीवन बिताने के बजाय न जाने कैसी कैसी घिनौनी जिंदगी गुजार रहा हूं। न जाने कितने बच्चों को मैंने यतीम किया है, न जाने कितने औरतों के माथे का सुहाग मैंने लूटा है, न जाने कितने घरों को वीरान किया है। आखिर अब्दुल्ला एक दिन तुम मर जाएगा और तुझे भी कब्र में जाना है। अब्दुल्ला क्यों न तू अपनी शरीफ जिंदगी गुजार ले। चुनांचे अब्दुल्ला उठ पड़ा और उठ करके अपने दोस्त जाफर के घर जाकर के पहुंचा। जाफर ने देखा, कहा कहीं क्या तैयारी है चलने के लिए? कहा नहीं मेरे प्यारे, अब चलने की तैयारी नहीं है। आज मैं खौफे इलाही में इतना चूर हूं, मैं सोच रहा हूं जाफर हम लोगों की जिंदगी कितनी बेकार गुजरी है। हुकूमत वक्त हमारे पीछे पड़ी हुई है। अगर हुकूमत के लोग हमें पा जाएं तो हमें मार देंगे। हमारी जिंदगी की कोई कीमत उनके नजदीक नहीं है, हम डाकू हैं। लेकिन ये तो सोचो कैसी बेकार जिंदगी गुजर गई, कैसे माहौल में हमने जिंदगी गुजारी है। ए जाफर मैं अब तौबा करना चाहता हूँ। जाफर मैं इस भयानक जिंदगी से आजिज आ गया हूँ। जाफर मुझे कोई मुर्शिद कामिल तुम बता दो, इसलिए रात की तारीकी में मैं आया हूँ। अब्दुल्ला की आंखों से आंसू बरस रहे हैं। मोती समझ के शाने करीबी ने चुन लिए। प्यारे इसीलिए मैं अर्ज करता हूँ और डॉक्टर इकबाल ने सही कहा है कि अगर खौफे इलाही से आंखों से आंसू गिर जाए तो मोती समझ के शाने करीबी ने चुन लिया। अल्लाह के डर से कोई रो दे तो मोती समझ के शाने करीबी ने चुन लिया। गुनाहों से नदामत की बुनियाद पर आंखों से आंसू गिर जाएं तो मोती समझ के शाने करीबी ने चुन लिया। जाफर अब हमें कोई मुर्शिद बता दो। ए जाफर अब मैं चोरी नहीं करूंगा। जाफर ने कहा, ए अब्दुल्ला मैं भी कई रोज से यही सोच रहा था कि आखिर ये भयानक जिंदगी हम लोगों की कैसे गुजरेगी। लेकिन अब जब तुम इस मकसद के लिए आए हो तो सुनो, मैं भी तौबा करने के लिए तैयार हूँ। इसलिए दिन का उजाला फैलने दो। दिन के उजाले में किसी मुर्शिद कामिल को तलाश किया जाएगा और उसकी बारगाह में चला जाएगा। ये जाफर कह करके खामोश हुआ। अब्दुल्ला उठा और उठने के बाद आंखों से आंसू बरस रहे हैं। चला आ रहा है, ए अल्लाह मुझे मुर्शिद कामिल दे दे, मौला मुझे मुर्शिद कामिल दे दे। मैं तेरी बारगाह में अब सच्चे दिल से तौबा कर रहा हूँ। एक और बड़ा मशहूर डाकू था, यहिया नाम का था। वो भी डाका डालने के लिए अपने पूरे साथियों को लैस करके डाका डालने की तैयारी कर रहा था। यहिया रास्ते में मिल गया। यहिया का मिलना था कि अब्दुल्ला ने गिरफ्त में ले लिया, पकड़ा। कहा तुम मेरे लिए मुर्शिद कामिल बन करके आ गए हो। यहिया ने कहा तुम्हें मालूम नहीं, मैं इराक का बड़ा बदनाम जमाना डाकू हूँ, मेरा नाम यहिया है। कहा बहाना ना करो, रात की तारीकी में इतना मशहूर डाकू तनहा नहीं चलता है, बल्कि अपने लश्कर के साथ चलता है, अपने साथियों के साथ चलता है। तुम तनहा आए हो, मैं रब की बारगाह में रो रो करके पुकार रहा था, रब ने मुझे भेज दिया है, तुम्हें भेज दिया है, तुम मुर्शिद कामिल हो। मैं नहीं छोड़ूंगा ये मुर्शिद कामिल, मुझे कदमों में लगा लो, मुझे
توبہ کرا لو۔ یحییٰ نے دیکھا کہ یہ تو عجیب معاملہ ہے۔ یحییٰ نے کہا اچھا ٹھیک ہے تم توبہ کرو۔ توبہ کر لیا۔ اب یحییٰ نے کہا جب تک میں آؤں گا نہیں تب تک تم یہیں کھڑے رہنا۔ یحییٰ کا مقصد یہ تھا کہ یہ مجھے چھوڑ دے، میں چلا جاؤں پھر کون آتا ہے، میں کہاں مرشد ہوں، میں تو بھی ڈاکو ہی ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میرے مرشد، جب تک آپ نہیں آؤ گے میں یہیں کھڑا رہوں گا۔ چنانچہ یحییٰ کو گرفت میں لیے ہوئے تھے عبداللہ، چھوڑ دیا۔ یحییٰ چلا جاتا ہے اور جانے کے بعد اپنا دوسرا پروگرام بنایا۔ ادھر عبداللہ کھڑے ہوئے ہیں، صبح کا سفیدہ پھیلا، عبداللہ نے وہیں نماز پڑھی ہے۔ عبداللہ صرف اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ عبداللہ کہہ رہا ہے میرے پروردگار میری خطا معاف کر دے، مولا میری خطا اپنے حبیب کے صدقے میں معاف کر دے۔ لوگوں کی نگاہ پڑ گئی، لوگوں نے کہا دیکھو اس کے اوپر عذاب الہی نازل ہو گیا۔ عبداللہ ڈاکو عراق کا پاگل ہو گیا ہے، وہ چوراہے پر کھڑا ہوا ہے، سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، بچے پتھر پھینک کر مار رہے ہیں، مگر عبداللہ کہتا ہے میرے مرشد کامل آ جاؤ، اے اللہ میرے مرشد کو بھیج دے، اے اللہ میں نے اپنے مرشد سے وعدہ کیا ہے کہ جب تک وہ آئیں گے نہیں تب تک ہٹوں گا نہیں، مولا میں نے کتنے وعدوں کو توڑ دیا ہے، اب وعدہ نہیں توڑوں گا۔ پتھر سہ لیتا ہے، حکومت کے لوگ دیکھتے ہیں کہتے ہیں چھوڑ دو اس کو، اس کے اوپر خدا کا عذاب نازل ہو گیا، یہ پاگل ہو گیا ہے، لیکن دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے اور دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے۔ عبداللہ تو چوراہے پر کھڑے ہو کر کے مرشد کی رٹ لگا رہا ہے اور ادھر یحییٰ ڈاکو گیا اپنے ساتھیوں کو لیا، کہا سنو کیا بات ہے، کہا بغداد میں چلو، کہا کہاں، کہا بڑے پیر کے گھر پر ڈاکہ ڈالنا ہے، کہا نہایت پاگل ہو، بڑے پیر کے گھر پر ڈاکہ ڈالنا ہے، ہاں بڑے پیر کے گھر پر ڈاکہ ڈالنا ہے، ان کے وہاں کوئی دربان نہیں رہتا ہے، دیوار پھاند کر کے ان کے گھر میں بڑی آسانی سے جایا جا سکتا ہے، اس وقت بغداد میں بڑے پیر جیسا مالدار کوئی نہیں ہے، چلو ڈاکہ ڈالنا ہے، جلدی جلدی چلو، رات کی تاریکی ختم ہو جانے والی ہے۔ چنانچہ سب کے سب بڑھے اور جا کر کے مکان کے قریب پہنچے، اپنی اپنی سواری سے اتر پڑے، سرکار غوث اعظم کے دروازے کو دیکھ رہے ہیں، دیوار کے پیچھے دیکھ رہے ہیں، مکان کو گھیرے میں ڈاکوؤں نے لے لیا ہے، اب پلان بناتے ہیں کہ کیسے مکان میں داخل ہوا جائے۔ چنانچہ یحییٰ نے کہا سنو سب سے پہلے رسہ پھینکا جائے، رسے کو ایک طرف سے تم لوگ پکڑے رہو اور میں جاتا ہوں رسے کو، میں دیوار پھاند کر کے اندر جاتا ہوں اور جب میں رسے کو سخت کروں گا تب تم لوگ مجھے کھینچنا اور ہلاؤں گا، تب تم لوگ آ جانا ایک کے بعد دیگرے۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب یحییٰ کسی طرح سے دیوار پھاند کر کے اندر داخل ہوا، جیسے اندر داخل ہوا دیکھا سارے سامانوں کو اور دیکھ داکھ کر کے دیکھا کہ خوب موقع ہے لوٹنے کے لیے، آیا کہ رسے کو ہلائے تاکہ اس کے اور ساتھی مکان میں داخل ہوں، تو آنکھ کی روشنی ختم ہو گئی، اب کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے، وہ بیٹھا کٹول رہا ہے، پھر سوچ رہا ہے یہ کیا معاملہ ہو گیا، اچانک آنکھ کے سامنے اندھیرا چھا گیا ہوگا، اس نے کہا یا اللہ اب میں گناہ سے توبہ کرتا ہوں، میرے آنکھ میں بینائی آ جائے۔ چنانچہ آنکھ میں اس کے بینائی پھر آ گئی، اس نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا لاؤ رسہ پھر ہلاؤں، سرکار غوث پاک کی چادر یا کوئی سامان اٹھا لیا تھا، پھر آنکھ کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، اب آنکھ کی بینائی ختم ہوئی، اسی ماحول میں وہ پڑا ہوا ہے، دن کا سفیدہ پھیلنے لگا، سارے ساتھی وہاں سے ہٹ گئے کہ یحییٰ اچانک اندر گرفتار شاید ہو گیا، یحییٰ کو گرفتار کر لیا گیا، ورنہ رسہ ضرور وہ ہلاتا، آخر رسہ نہیں ہلایا اس کا مطلب اندر وہ گرفتار ہو گیا ہے، سارے ساتھی تو بھاگ گئے۔ سرکار غوث اعظم پیر پیرا میر میرا کی نگاہ دیکھو، بڑے پیر دستگیر نماز فجر ادا فرماتے ہیں اور نماز فجر ادا فرمانے کے بعد تشریف فرما ہوئے خانقاہ میں، آپ کا خادم سامنے حاضر ہے کہ تب تک حضرت خضر علیہ السلام تشریف لے آئے۔ حضرت خضر علیہ السلام آئے اور فرماتے ہیں سرکار غوث پاک سے کہ آپ عراق کے فلاں چوراہے کے قطب کا انتقال ہو گیا ہے، وہاں کے لیے کسی کو قطب بھیجیے۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں فی الوقت تو خانقاہ میں کوئی قطب ایسا ہے نہیں کہ بھیجا جائے۔ حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں تو حضور وہاں کے سارے نظم و نسق کی ذمہ داری آپ لیجئے، اس لیے کہ قطب وہاں کے انتقال کر گئے ہیں۔ بڑے پیر غوث اعظم کا دریائے کرم جوش میں آیا، محبوبیت کی قوت کو استعمال فرمایا، آپ نے فرمایا اپنے خادم سے جا میرے گھر کے اندر میرا مہمان بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، سرکار غوث اعظم چور نہیں فرما رہے ہیں، مہمان نہیں فرما رہے ہیں، غوث اعظم چور نہیں فرما رہے ہیں بلکہ مہمان فرما رہے ہیں، جا میرے گھر کے اندر مہمان بیٹھا ہوا ہے بلا لا۔ خادم گیا، کہا اٹھو چلو تم کو بڑے پیر بلا رہے ہیں، جیسے کہا بڑے پیر بلا رہے ہیں آنکھوں میں روشنی آ گئی، اب پیچھے پیچھے چلے آ رہے ہیں، سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچے، بڑے پیر دستگیر اٹھے اور اٹھنے کے بعد یحییٰ کو سینے سے لگایا اور لگانے کے بعد فرمایا اے خضر علیہ السلام لے جاؤ، یہ میرا قطب ہے، عراق کے فلاں چوراہے کے
کے لیے میں قطب دے رہا ہوں۔ اللہ اکبر! ایک نگاہ غوث نے چور کو ابدال بنا دیا ہے، معرفت سے سینے کو بھر دیا ہے، کوٹ کوٹ کر کے عطا فرما دیا ہے۔ نہ عبادت کی ضرورت پڑی ہے، نہ ریاضت کی ضرورت پڑی ہے، نہ مجاہدے کی ضرورت پڑی ہے، نہ مشقت میں جانے کی ضرورت پڑی ہے۔ اسی طرف ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے، کوئی اندازہ کر سکتا ہی کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں۔ نگاہ مرد مومن دیکھنی ہے، غوث کی نگاہ کو دیکھو، مرد مومن کا اثر دیکھنا ہے، غوث الاعظم کو دیکھو۔ مومن کی طاقت دیکھنی ہے تو غوث الاعظم کو دیکھو، مومن کا پاور دیکھنا ہے تو غوث الاعظم کو دیکھو، مومن کی معرفت دیکھنی ہے تو غوث الاعظم کو دیکھو، مومن کی شوکت دیکھنی ہے تو غوث الاعظم کو دیکھو، مومن کی بلندی دیکھنی ہے تو غوث الاعظم کو دیکھو، مومن کی کامیابی دیکھنی ہے تو غوث الاعظم کو دیکھو، مومن کا حال دیکھنا ہے تو غوث الاعظم کو دیکھو۔ یہ سرکار غوث اعظم پیرے پیرا میرے میرا ہیں۔ ایک نگاہ میں چور کو ابدال بنا دیا۔ کیا تاریخ کا ایک واقعہ بھلایا جا سکتا ہے؟ کیا تاریخ اس کو جھٹلا سکتی ہے؟ جس غوث نے ایک نگاہ میں چور کو ابدال بنا دیا ہے، اس کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا؟ آؤ ذرا دیکھو، سرکار غوث اعظم نے اس کو ابدال بنایا، کچھ مواخذہ نہیں کیا۔ اب اسی یحییٰ کو آپ فرماتے ہیں اس کا نام یحییٰ ہے۔ سرکار غوث اعظم کو کس نے بتا دیا تھا اس کا نام یحییٰ ہے؟ بڑے پیر دیکھ رہے ہیں میرے گھر میں چوری کرنے کے لیے آیا ہے، اور رب کا کرم بھی دیکھو کہ رب جب عطا فرمانا چاہتا ہے تو اس کی عطا کے بہانے کیسے کیسے ہیں۔ رحمت خدا بہانہ می جوید، رحمت خدا بہانہ می جوید۔ خدا کی رحمت ہیلا تلاشتی ہے، قیمت نہیں تلاشتی ہے۔ رب کو یہ منظور نہیں ہوا کہ میرے محبوب بندے عبد القادر کے گھر میں جو چوری کرنے جا رہا ہے، ارے تو چوری کرنے کے لیے آیا تھا کہ تاکہ تجھے دنیاوی مال مل جائے، یہ تو اس غوث کا مکان ہے کہ تجھے دینی مال بھی ملے گا اور تجھے روحانیت حاصل ہو جائے گی۔ اللہ اکبر! تو جو چوری کی نیت سے غوث پاک کے گھر میں جائے وہ محروم نہ رہے، تو جو محبت سے غوث اعظم کو پکارے گا وہ کاہے محروم رہے گا؟ جو پیار سے اپنے غوث کا نام لے گا وہ کیوں محروم رہے گا؟ اسی لیے اعلی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہے سایہ تجھ پر، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہے سایہ تجھ پر، اور بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا۔ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے۔ اللہ کے ولیوں سے لڑنا خدا سے لڑنا ہے۔ رب فرماتا ہے جو میرے ولی سے دشمنی رکھتا ہے اس کے لیے میری طرف سے اعلان جنگ ہے۔ اعلی حضرت اسی کو بیان فرماتے ہیں کہ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا، بڑھانا تیرا، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا۔ اللہ اکبر! اب ذرا دیکھیے یحییٰ کا حال کیا ہوتا ہے۔ یحییٰ عراق کے چوراہے کے قطب بنا دیے گئے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے یحییٰ کو لیا، کہا میرا ہاتھ پکڑو۔ جب یحییٰ نے ہاتھ پکڑا کہا کھولو آنکھیں۔ اب آنکھیں کھول رہے ہیں تو عراق کے اسی چوراہے پر یحییٰ کھڑے ہیں جس چوراہے پر عبداللہ ان کا انتظار کر رہے تھے۔ عبداللہ نے توڑ کر کے پکڑا، میرے مرشد آ گئے ہو۔ یحییٰ نے کہا ہاں میں تمہارا مرشد بن کر آ گیا ہوں۔ پھر یحییٰ نے عبداللہ کو اپنے گلے سے لگایا اور معرفت کا دریا ڈول دیا۔ عبداللہ بھی ولی ہو گئے، یحییٰ تو قطب بن کر کے گئے ہی تھے۔ ایک نگاہ غوثیت نے کتنے چوروں کو ابدال بنایا ہے۔ وہ سرکار بڑے پیر پیرے پیرا میرے میرے کی عطا ہے۔ آج افراز کیا جاتا ہے بڑے پیر کی 11ویں کرتے ہو، یہ 11ویں بدعت ہے، نہیں کرنی چاہیے۔ تب کیا کرنا چاہیے مسٹر جی آپ بتائیے؟ تبلیغ کرنی چاہیے، آپ جیسی تبلیغ کر رہے ہو، بسترا لے لے کر کے گلی کوچوں میں گھومتے ہو حرام خور،
بابری مسجد شہید کر دی گئی، تب تمہاری تبلیغی جماعت کہاں تھی نادانو؟ تمہارا چٹا بٹا کھولو، تم کون ہو؟ انگریز کی پیداوار، بھارت کی سرزمین پر امن و امان غارت کرنے والے تم ہو۔ تمہاری تبلیغی جماعت تبلیغ دین کے لیے نہیں ہے، بلکہ دین کی آبرو بیچنے کے لیے ہے۔ حوالے کی ضرورت پڑے گی تو حوالہ پیش کر دوں گا۔ ہمارا تو ایمان و عقیدہ ہے کہ ہم بزرگان دین کے وسیلہ ہی سے کامیاب ہیں۔ ہمیں ان کی چوکھٹ چاہیے، ہمیں ان کی نسبت چاہیے، ہم ان کی نسبت سے کٹ کر کے نہ یہاں رہ سکتے ہیں نہ ہمیں آخرت میں فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ رب تعالیٰ نے اپنے محبوبوں کی بارگاہوں میں ہمیں جانے کے لیے حکم دیا ہے، سرکار غوث اعظم کی 11ویں نہ کرو، غوث اعظم کی 11ویں نہ کرو۔ سرکار غوث اعظم کی 11ویں غوث کا ماننے والا نہیں چھوڑے گا۔ سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 12 بڑی دھوم سے منایا کرتے تھے۔ اللہ کے حبیب نے بشارت عطا فرما دی، عبد القادر جا، میری امت تمہیں 11 کو یاد کرتی رہے گی۔ آج اسی بشارت کا نتیجہ ہے کہ غوث کی 11ویں منائی جاتی ہے، ورنہ بغداد کی سرزمین پر بڑے پیر کا عرس 17 ربیع الاخر کو ہوتا ہے، اور کل 17 ربیع الاخر شریف ہے، دوشنبہ، کل 17 ربیع الاخر شریف ہے، اور اتفاق سے دوشنبہ کا دن بھی ہے۔ اس کمیٹی والوں کو بڑی سعادت حاصل ہو گئی کہ ان کا آخری جلسہ اپنے پیر دستگیر کے عرس کے دن ختم ہو رہا ہے۔ وہ سرکار غوث اعظم پیرے پیرا میرے میرا ہیں، کیا دے سکتے ہیں؟ ان کی بارگاہ سے کیا مل سکتا ہے؟ آؤ بتاؤں انہیں کن کی بارگاہ سے کیا مل سکتا ہے۔ سنو، واقعہ اور کرامت سنانا مقصد نہیں ہے، بلکہ جو بات ذہن و فکر میں اتارنا چاہتا ہوں اس پر غور کر لیجئے۔ یہی سرکار غوث پاک ہیں، اپنی خانقاہ سے نکلے، چند مرید ساتھ میں ہیں، سرکار بڑے پیر دستگیر چلے جا رہے ہیں، دریائے دجلہ کے کنارے پہنچے، دیکھا ایک خاتون زار و قطار رو رہی ہے، آنسو بہا رہی ہے، ادھیر عمر کی عورت ہے، بہت رو رہی ہے۔ سرکار بڑے پیر نے پوچھ لیا یہ کیوں رو رہی ہے؟ اس نے چہرہ دیکھا، اتنا حسین و جمیل چہرہ آج تک نہیں دیکھا تھا۔ دیکھنے کے بعد اس نے کہا یا شیخ، مجھ کو میری حالت پر چھوڑ دی جائے، میں بہت مصیبت زدہ خاتون ہوں سرکار، میں اتنی مصیبت زدہ ہوں کہ ایک کاش میرا بچہ ہوتا۔ اتنا کہہ کر کے وہ اور چیخ مار مار کر رونے لگی۔ بڑے پیر فرماتے ہیں آخر کیوں رو رہی ہے؟ اس نے عرض کیا کہ یا شیخ، معاملہ یہ ہے کہ میرا بچہ جوان ہوا، شادی کے لیے دولہا بنا، اور شادی کے لیے دریا کے اس پار کی آبادی کی طرف بارات رخصت کی گئی، دلہن کو لا رہا تھا، باراتی سارے آ رہے تھے، کشتی تیرتی ہوئی سمندر پہ لہر پر دریا کے چلی آ رہی تھی کہ اچانک دریا میں ایک موج اٹھا، آندھی آئی، کشتی غرق ہو گئی، سارے باراتی میرا بچہ سب ڈوب گئے۔ اسی تاریخ سے میں آتی ہوں تو اپنے دل کی بھڑاس نکال لیتی ہوں رو کر کے۔ کتنا عرصہ گزرا یا شیخ؟ 12 برس کا عرصہ گزر گیا ہے۔ عورت پھر چیخ مار کر رونے لگی، ہائے میرا شہزادہ، ہائے میرا اکلوتا بیٹا۔ سرکار غوث اعظم پیر پیرا میرے میرا سے نہ رہا گیا، اس کی پلکوں کا آنسو ملاحظہ فرمانے کے بعد بڑے پیر کو جوش آیا، محبوبیت کا قوت آپ نے استعمال فرمایا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس اخرجوا من البحر، اے لوگوں سمندر سے نکلو، دریا سے نکلو۔ بڑے پیر کا اتنا فرمان تھا کہ کشتی باہر چلی آ رہی ہے، سارے باراتی باہر چلے آ رہے ہیں، ڈوبے ہوئے باہر چلے آ رہے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا جائزہ لو، 12 برس دریا میں ڈوبنے کے بعد کیا کسی کی ہڈی سلامت رہی ہوگی؟ کیا کسی کا گوشت سلامت رہا ہوگا؟ کیا کسی کے اعضاء سلامت رہے ہوں گے؟ لیکن نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ جو رب اس بات پر قادر ہے کہ ماں کے پیٹ سے بچے کی ولادت فرما دیتا ہے، اور بچہ ایک جسم لے کر کے ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے باہر، وہ رب اس بات پر قادر ہے جو ماں کے پیٹ میں تصویر بنا دے، زندگی دے دے، وہ رب قادر ہے اپنے محبوب کی بات رکھنے کے لیے، وہ سمندر میں ان سب کو زندہ فرما دے۔ اس کی قدرت سے کوئی بعید نہیں ہے، اس لیے کہ بات محبوب کی آ گئی ہے، بات پیارے کی آ گئی ہے۔ اور سنو سنو پیارے، اب جب وہ سب سارے لوگ باہر نکل آئے، اللہ اکبر، تو جو دولہا تھے ان کا نام کبیر الدین تھا، آج بھی کبیر الدین دریائی دولہا کے نام سے مشہور ہیں۔ وہ سرکار غوث اعظم
امام کے مریدوں میں شامل ہو گئے. یہ بڑے پیر دستگیر ہیں. جب بڑے پیر دستگیر کی نگاہ کرم کا یہ حال ہے تو اب آپ رسول کائنات تک پہنچو تو آپ کا ایمان کیا ہونا چاہیے. آج کتنے حرام خور لوگ ہیں اور کتنے دجال ہیں جو سرکار کی ذات پر اعتراض کر دیا کرتے ہیں اور نادان مسجد میں بیٹھے بیٹھے بول دیا کرتے ہیں کہ رسول اللہ کیا دے سکتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. ایسی زبان اگر تیری زبان عہد صحابہ میں نکلتی تو دور فاروقی میں تیری گردن مار دی جاتی اور تیری زبان کاٹ لی جاتی. میں تیرے سامنے تاریخ کا ورق الٹ کر کے بتا دوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا ادب و احترام کیسے کیا جاتا تھا. ایک بات اور بتاتا چلو پیارے, جو بزرگوں سے متعلق ہوتا ہے وہ با ادب ہوتا ہے. بد عمل تو ضرور وہ ہو جاتا ہے مگر بے ادب نہیں ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اگر بزرگوں سے متعلق ہے بے عمل ہے تب بھی رسوائی سے بچ جاتا ہے, اور بزرگوں سے اس کا تعلق نہیں ہے اور با عمل وہ بن رہا ہے اور بے ادب ہے تو ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے. ذلت و رسوائی سے اسے کوئی بچا نہیں سکتا ہے. سنو پیارے, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نمرود خدا بن بیٹھا تھا اور 1700 برس زندہ رہا نمرود. اس کے سر میں درد تک نہیں ہوا. 1700 برس کی زندگی نمرود کو ملی ہے, سر میں درد تک نہیں ہوا. وہ خدا بن بیٹھا تھا. مجھے خدا کہو, میں خدا ہوں, لیکن نہ سر درد کر رہا ہے, نہ بادشاہت جا رہی ہے, نہ اس کے اوپر کوئی مصیبت آ رہی ہے. اور جیسے نمرود اللہ کے محبوب بندے حضرت ابراہیم سے ٹکرایا, اللہ تعالیٰ نے ایک لنگڑے مچھر سے اس کو مار دیا اور رسوا کر کے مارا. آؤ دیکھو قارون و فرعون کو دیکھ لو. فرعون خدا بن بیٹھا تھا, وہ خدائی کا دعویٰ کیے ہوئے تھا. پوری زندگی اس کی پڑھ ڈالو, کبھی بھی اس کے سر میں درد نہیں ہوا تھا. وہ خدا بنا بیٹھا تھا لیکن ذلت و رسوائی اس کی نہیں ہوئی. کتنا بڑا وہ گناہ کر رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے محبوب بندے سے ٹکرایا تو رب تعالیٰ نے ایسا مار دیا دریائے نیل میں کہ آج تک وہ ظالم دھنس رہا ہے, قیامت تک دھنستا رہے گا. سنو پیارے, یہیں سے پتا چل گیا کہ رب سے تم ڈائریکٹ ٹکراؤ تو رب قادر ہے, رحیم و کریم ہے, تمہیں مہلت دے دے گا. لیکن رب کے محبوبوں سے ٹکراؤ گے تو رب تعالیٰ تمہیں مہلت نہیں عطا فرمائے گا. اس کو یہ منظور ہی نہیں ہے کہ میرے محبوبوں پر حملہ کیا جائے, میرے محبوبوں کی توہین کی جائے, میرے محبوبوں پر شکنجا کسا جائے. رب تعالیٰ کو اپنے محبوبوں کی گستاخی منظور نہیں ہے. محبوب محبوب ہوتا ہے, محبوب محبوب ہوتا ہے. آؤ دیکھو بتاتا چلو پیارے, سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر کی شان میں گستاخی کرنے والا رسوا کیسے ہو جاتا ہے اور بے حیا کیسے بن جاتا ہے, اور بڑے پیر کی شان میں ادب کرنے والا رسوائی سے بچ کیسے جاتا ہے. آؤ سنو, دیکھو دیکھو, یہی سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر ہیں. جب سرکار غوث پاک نے صلاح الدین ایوبی کو دعا دی تھی اور صلاح الدین ایوبی جنرل بنے, سپہ سالار فوج کے بنے, اور بیت المقدس پر جب صلاح الدین ایوبی نے فتح حاصل کر لی تھی, آج تاریخ اٹھا کر کے پڑھو تو فاتح بیت المقدس صلاح الدین ایوبی کو کہا جا رہا ہے. یہ صلاح الدین بیت المقدس کو فتح کرنے کے بعد اعلان کر دیتے ہیں کہ بیت المقدس کی اس جنگ میں جتنے لوگ گرفتار کیے گئے ہیں وہ سارے لوگ اگر اپنی اپنی جان کا فدیہ یعنی بدلہ دے کر کے چھٹکارا لینا چاہیں تو انہیں چھوڑ دیا جائے, ہر قیدی کو آزاد کر دیا جائے گا. چنانچہ اس اعلان کا ہونا تھا. بیت المقدس کا حکمراں جس کو آرنٹ کہا جاتا ہے وہ سامنے آیا. اس نے کہا صلاح الدین, کہا ہاں. کہا آپ اسلامی فوج کے سپہ سالار ہو. کہا ہم اسلامی فوج کے سپہ سالار ہیں, بتاؤ کہنا کیا چاہتے ہو. کہا کہنا صرف آپ سے یہی ہے کہ آپ نے جیسے سب قیدیوں کے لیے معافی کا اعلان کر دیا ہے کہ فدیہ دے دیں, ان سب کو چھوڑ دیا جائے گا, تو میں آپ کو اتنا خزانہ دے دیتا ہوں اور خزانے کا وہ پتہ بتا دیتا ہوں کہ آپ کی نسل اور حکومت کے لوگ نسلن بعد نسلین کھاتے پیتے رہیں گے, کم نہیں ہوگا, ہمیں بھی چھوڑ دیا جائے. صلاح الدین ایوبی نے کہا نہیں, خبردار, تمہیں قطعاً چھوڑا نہیں جائے گا. کہا نہیں چھوڑو گے, کہا نہیں. کہا صلاح الدین کیا جرم میں نے کیا نہیں چھوڑو گے. کہا خبیث, تیری آنکھیں پہلے نکلواؤں گا, تیری ناک پہلے کاٹوں گا, تیری زبان پہلے کاٹی جائے گی, اس کے بعد تیرے جسم کا ایک ایک حصہ کاٹا جائے گا, تب تجھے سزا دی جائے گی, تیری جان تب جائے گی. اس نے کہا آخر ایوم مجھ کو کس جرم میں یہ سزا دی جا رہی ہے. تو حضرت صلاح الدین ایوبی
نے کہا واقعہ یاد کر جب ایک مرتبہ تو نے 12 حاجیوں کو گرفتار کیا تھا اور ان 12 حاجیوں نے معافی مانگی تھی اور کہا تھا مجھے محمد الرسول اللہ کا واسطہ پیش ہے چھوڑ دو، تو نے کہا تھا کہ بلاؤ اپنے محمد کو مدد کے لیے. ہاں انتصرو انال محمد علیہ الصلوۃ والتسلیم، دیکھ میں محمد کی طرف سے بدلہ لینے کے لیے آ گیا ہوں. آج تیری گردن ضرور کاٹوں گا، آج تیری آنکھیں ضرور نکلواؤں گا. معزز سامعین کرام، شمالی ہندوستان کے صوبہ اتر پردیش کے شہر بریلی کو یہ امتیازی خصوصیت حاصل ہے کہ یہ تقریباً 250 سالوں سے اب تک مسلسل مسلمانوں کی ملی و مذہبی رہنمائی کا اہم فریضہ انجام دے رہا ہے. جب بھی ملت اسلامیہ کی طرف کفر و الحاد اور ظلم استبداد کے طوفان نے رخ کیا، اس نے اپنے علم و عرفان اور عشق و ایمان کی سرمدی توانائیوں کو بروئے کار لا کر اس کا رخ موڑ دیا اور ملت کے ایمان و اسلام کی حفاظت کرتے ہوئے جس میدان میں جب بھی جس چیز کی ضرورت آن پڑی بر وقت مہیا کیا ہے. شاید وقت کی اسی نبازی اور جرات مندانہ اقدامات سے متاثر ہو کر متحدہ ہندوستان نے ایک زبان ہو کر مرکز اہل سنت بریلی شریف کا نعرہ بلند کیا، کیونکہ اس مرکز کی رگوں میں امام احمد رضا کا علم و عرفان خون بن کر دوڑ رہا ہے. وہ امام احمد رضا جنہوں نے نہایت ہی خلوص للہیت کے ساتھ سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی کامل رہنمائی کا بیڑا اٹھایا، جن کی نسلوں نے مسلسل ملت کے ایمان و اسلام کی حفاظت و صیانت کی، اور آج بھی یہ سلسلہ زرعی حضور تاج الشریعہ کے ذریعے جاری و ساری ہے جو اس مرکز کی دوام مرکزیت کا ضامن ہے. اسی مرکز کی مبارک و مسعود سرزمین پر گنبد رضا سے صرف 7 کلومیٹر دور متھرا پور میں عرس رضوی کے حسین موقع پر 24 صفر المظفر 1421 ہجری بمطابق 29 مئی 2000 عیسوی کو ملک کے نامور علماء کرام و مشائخ اعظام کی موجودگی میں آبرو مرکز حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ الحاج مفتی محمد اختر رضا خان قادری ازہری مدد اللہ العالی نے عظیم الشان سنی یونیورسٹی مرکزت دراسات الاسلامیہ جامعۃ الرضا کا سنگ بنیاد رکھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے سرزمین بریلی شریف پر دین و سنیت کا ایک پرشکوہ قلعہ معرض وجود میں آ گیا، جس کے ذریعے مستقبل قریب میں برپا ہونے والے تعلیمی انقلاب کی دھمک آج ہی سے محسوس کی جانے لگی ہے. دراصل تاجدار اہل سنت حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ کا یہ خواب تھا کہ مرکز اہل سنت میں مرکز کے شایع نشان ایک ایسا دینی تعلیمی قلعہ تعمیر کیا جاتا جس میں فرزندان اسلام کی تعلیم و تربیت اسلامی انداز فکر کے مطابق ہوتی. ایک طرف وہ اسلامی علوم سے آراستہ ہوتے تو دوسری طرف دنیاوی علوم کے ذریعے زمانے کے پیچ و خم کو شرعی نقطہ نظر سے سلجھانے کے اہل ہوتے. اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے حضور مفتی اعظم ہند اپنی ظاہری زندگی میں کوششیں بھی کرتے رہے، لیکن اللہ رب العزت نے آپ کا یہ خواب آپ کے سچے جانشین حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی محمد اختر رضا خان قادری ازہری مدد اللہ العالی کے ہاتھوں پورا ہونا مقدر فرما دیا تھا. چنانچہ اس کی تعبیر جامعۃ الرضا کی شکل میں آج ہمارے سامنے موجود ہے. جامعۃ الرضا امام احمد رضا ٹرسٹ کے زیر اہتمام حضور تاج الشریعہ مدد اللہ العالی کی بابرکت سرپرستی و سربراہی اور شہزادہ گرامی حضرت مولانا محمد اسجد رضا خان قادری مدد اللہ العالی کی عمدہ نظامت میں بہترین انداز میں اپنا تعلیمی و تعمیری سفر طے کر رہا ہے. ٹرسٹ ہی کے زیر اہتمام مرکزی دارالافتاء، مرکزی دارالقضاء اور شرعی کونسل آف انڈیا بھی اپنی ذمہ داریوں کو بحسن خوبی انجام دے رہے ہیں. جامعۃ الرضا کے تعمیری و تعلیمی منصوبے اس طرح ہیں: نمبر 1 کلیت الشریعہ، نمبر 2 شعبہ تقابل ادیان، نمبر 3 امام احمد رضا ریسرچ سینٹر، نمبر 4 ازہری لائبریری، نمبر 5 حامدی مسجد، نمبر 6 پرائمری سیکنڈری ہائی اسکول، نمبر 7 تاج الشریعہ کمرشل کمپلیکس، نمبر 8 البرکات آف سیٹ پریس، نمبر 9 رضا اسپتال، نمبر 10 اسٹاف کالونی، نمبر 11 جیلانی گیسٹ ہاؤس. مرکز کے یہ عظیم الشان مستقبل ساز منصوبے آپ کی امداد اور تعاون کے منتظر ہیں. اپنے محبوب مرکز کے منصوبوں کو پورا کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیجیے اور اپنی ملی و مذہبی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو جائیے. جامعۃ الرضا کے تعاون کے لیے شہزادہ حضور ازہری میاں حضرت مولانا محمد اسجد رضا خان قادری مدد اللہ العالی سے رابطہ قائم کریں. فون نمبر یہ ہے 9359103545.
اس کے علاوہ آپ ان نمبروں پر بھی رابطہ قائم کر سکتے ہیں 9312707049 اور 9837281373. ای میل کے ذریعے رابطہ قائم کرنے کے لیے ای میل ایڈریس نوٹ کیجیے hazrat@hazrat.org. حضرت کی اسپیلنگ اس طرح ہے HAZRAT سب اسمال لیٹر میں. اگر آپ چیک یا ڈرافٹ بنانا چاہیں تو اس نام سے بنائیں اختر رضا خان، اسٹیٹ بینک آف انڈیا، برانچ کتب خانہ، بریلی. خیال رہے کہ جامعۃ الرضا کے لیے سفیر بھیجنے کا سلسلہ بالکل بند کر دیا گیا ہے، لہذا جامعہ کا کوئی بھی نیا یا پرانا سفیر نہیں ہے. اس لیے اگر کوئی شخص جامعۃ الرضا کے نام سے چندہ کے لیے آپ کے پاس پہنچے تو آپ اس کی رسید ضبط کر لیں اور فون کے ذریعے جامعہ کے ذمہ داران کو فوراً خبر کر دیں. فلسطین یوپی نے یروشلم بیت المقدس کے میدان میں اس راجا حکمراں کو اعزا کو کاٹ کاٹ کر کے سزا دلوائی تھی اور یہ بتا دیا تھا کہ گستاخ رسول کی سزا یہ ہے، رسول اللہ کی شان میں توہین کرنے والے کو اس طرح سے سزا دی جائے گی. یہی جملہ کہا تھا اس نادان نے کہ دلاؤ محمد کو مدد کرنے کے لیے آئے. یہی جملہ وہابی بول رہا ہے، یہی جملہ دیوبندی بول رہے ہیں. ان نادانوں کی گردنیں مار دی جاتی، عالمگیری دور ہوتا تو ان کی آبادیاں جلا دی جاتی، عالمگیری دور ہوتا تو. سنو، اگر کسی وہابی دیوبندی کے اندر ہمت ہے تو میں بتاؤں جو ان کی کتابوں میں سرکار کی شان میں لکھا ہوا ہے. نوٹ کرو حوالہ مسلمانوں. یہی بات بتا دی جاتی ہے تب تم کہہ دیا کرتے ہو کہ بریلوی مولوی جھگڑالو ہوا کرتے ہیں، یہ حرام خور نبیوں کی شان میں توہین کریں، یہ دجال غوث اعظم کی شان میں توہین کریں تو یہ جھگڑالو نہیں ہے. اور ان کی توہین کا معاملہ ہم قوم کے سامنے پیش کر دیں کہ یہ توہین کرنے والی قوم ہے تو ہم جھگڑالو قرار دے دیے جاتے ہیں. اٹھاؤ تذکرۃ الخلیل کتاب. تذکرۃ الخلیل میں لکھا ہوا ہے کہ ایک مرد صالح نے رسول اللہ سلام کو اردو میں بات کرتے ہوئے سنا اور دیکھا تو پوچھا یا رسول اللہ آپ عربی میں ہیں، آپ اردو میں کلام کر رہے ہیں، یہ کلام آپ کو کہاں سے آ گئی؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جب سے میرا تعلق مدرسے دیوبند سے ہوا مجھ کو یہ کلام آ گئی ہے. اس سے پتا چلا مدرسے دیوبند کا مرتبہ معاذ اللہ رب العالمین. اب بتاؤ آپ یہ رسول کی شان میں توحید ہے کہ نہیں؟ کتنا بھیانک کر کر کے خواب یہ بیان کر رہا ہے اپنے مدرسہ دیوبند کا مرتبہ بڑھانے کے لیے کہ رسول اللہ کا تعلق جب دیوبند مدرسہ سے ہوا ہے تب ان کو اردو زبان معلوم ہوئی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کتاب کے اندر سے اس عبارت کو تو کیوں نہیں نکال رہا ہے؟ اس عبارت کو گستاخ عبارت کیوں نہیں کہہ رہا ہے؟ اپنی کتاب میں اس عبارت کو تو چھاپ رہا ہے. اگر یہی بات کوئی غیر مسلم کہہ دے کہ میں نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا ہے، وہ ہندوستان تشریف لائے ہیں اور ہندوستان میں ہندی میں بات تو عربی میں ہے، آپ ہندی میں کیسے بات کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جب سے میرا تعلق ملک ہندوستان سے ہوا مجھ کو یہ زبان آ گئی ہے. تو میں پوچھتا ہوں اے مسلمانوں، تم فوراً سر پر کفن باندھ کر کے نکلو گے کہ نہیں کہ میرے آقا کی شان میں تم توحید کر رہے ہو؟ نادان 30,000 زبانیں آج پوری دنیا میں بولی جا رہی ہیں اور 7 لاکھ زبانوں کا علم رب تعالیٰ نے حضرت آدم کو عطا فرمایا تھا. اور سرکار تو سارے نبیوں کے سردار ہیں، سارے نبیوں کے امام ہیں، سارے رسولوں کے امام ہیں. نبی کو ہر زبان معلوم ہے، چینی ہو، ایرانی ہو، عبرانی ہو، سریانی ہو، ہندی ہو، اردو ہو، افغانی ہو، عربی ہو، انگلش ہو، دنیا کی جو بھی زبان ہو، چرند کی زبان ہو، پرند کی زبان ہو، حیوان کی زبان ہو، جس کی بھی زبان ہو، انسان کی بھی زبان ہو، جانوروں کی بھی زبان ہو، نبی سب کی زبان جان رہے ہیں اور نبی سب کی زبان سمجھ رہے ہیں اور نبی سب کی زبان میں سب کی فریاد سن رہے ہیں. یہ نبی کی شان ہے اور شوکت ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ خلق سے اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، ہمارا نبی. اللہ اللہ. اب آپ ذرا اندازہ لگائیے، اس بات کو بتا دیا جائے تو کہتے ہیں بریلوی مولوی صرف جھگڑے کی بات کرتے ہیں، نماز اور روزہ کی بات نہیں کرتے ہیں. نادان کہیں کہ پہلے ایمان ٹھیک کر لو، اس کے بعد نماز ہے، پہلے ایمان ٹھیک کر لو، تب روزہ ہے، پہلے نماز ٹھیک ایمان ٹھیک کر لو، تب زکات ہے، پہلے ایمان ٹھیک کر لو، تب یہ ساری باتیں ہیں. چل رہی تھی بات سرکار غوث اعظم پیرا میرا کی. سرکار غوث اعظم نے کیسی نماز ادا کی ہے، سرکار غوث اعظم نے کیسا سجدہ کیا ہے، سرکار غوث اعظم نے کس طرح سے رکوع کیا ہے، سرکار غوث اعظم نے کس طرح سے قرآن کی تلاوت کی ہے. عشق رسول
رسول کا پیغام سرکار غوث اعظم نے کس طرح سے دیا ہے، ذرا اس کو بھی تو اندازہ لگاؤ۔ سرکار غوث اعظم کا خیال یہی تھا کہ معاذ اللہ اردو زبان مدرسے دیوبند سے تعلق معلوم ہوا ہے رسول اللہ کو، اور جب دیوبند کا مدرسہ نہیں تھا تو اس سے پہلے بھی ہندوستان میں تو لوگ اردو بول رہے تھے، تو سرکار پھر اردو بولنے والوں کی زبان کیسے سمجھ رہے تھے؟ نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ یہ فریاد ہم کرتے، نہ کھلتے رازے سربستہ، نہ یہ رسوائیاں ہوتی۔ کیوں ایسی باتیں کہہ رہے ہو کہ تمہاری بات کھول دی جائے تو تمہیں شرم و ندامت سے سر نہیں اٹھانے کا موقع ملے گا۔ اس لیے مسلمانوں اس جماعت سے تمہیں ہوشیار رہنا ہے۔ تم سنی مسلمان ہو، سنی مسلمان بن کر کے جیو اور سنی مسلمان بن کر کے مرو۔ غوث اعظم سنی ہے، سرکار خواجہ اجمیری سنی ہے، حضرت محبوب الہی سنی ہے، حضرت مختوم ماہی سنی ہے، حضرت حاجی علی سنی ہے، حضرت حاجی ملک سنی ہے، حضرت بابا بسم اللہ شاہ سنی ہے، حضرت شیخ محقق سنی ہے، حضرت عبداللہ شاہ محدث سنی ہے، حضرت عبدالعزیز شاہ محدث سنی ہے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سنی ہے، مفتی اعظم ہند سنی ہے، اور ہندوستان میں جتنے سلاطین آئے سب سنی ہیں۔ علاء الدین خلجی سنی ہے، سکندر لودھی سنی ہے، ظہیر الدین بابر سنی ہے، عالمگیر سنی ہے، شہاب الدین سنی ہے، بہادر شاہ ظفر سنی ہے، محمود غزنوی سنی ہے، محمد بن قاسم سنی ہے، سرکار غازی پاک سنی ہے۔ یہ سب کے سب سنی ہیں، ان میں کوئی وہابی کوئی دیوبندی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں ہم بھی تو غوث پاک کو مانتے ہیں، تب کیا رحم کیوں نہیں کرتے؟ نہیں صاحب، دوسرے کے نام پر جانور کرنا حرام ہے۔ تم کو معلوم نہیں رب تعالیٰ فرماتا ہے قرآن شریف میں وما اہل بہ غیر اللہ، اور جو اللہ کے علاوہ کسی کے نام پر جانور چھوڑتا ہے اس کا کھانا حرام ہے۔ تمہارے مولانا سبحانی صاحب غلط تم کو بتا گئے ہیں، وہ لوگ چھپاتے ہیں حرام خور کہیں کے۔ یہ تفسیر جان رہے ہیں، 2 درجہ اردو پڑھ کر کے آئے ہیں تفسیر جاننے کے لیے۔ سن وما اہل بہ غیر اللہ کا مطلب سن۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ پہلے دور میں کفار بتوں کے نام پر جانوروں کو چھوڑتے تھے اور بتوں ہی کے نام پر ذبح کرتے تھے۔ وما اہل بہ غیر اللہ، جو جانور بتوں کے نام پر چھوڑے جائیں مفسرین فرماتے ہیں اے ذبحا لغیر اللہ، یعنی جو اللہ کے نام پر نہ ذبح کیا جائے، اللہ اکبر، وہ کھانا حرام ہے۔ وما ذبحا لغیر اللہ، اس کی تفسیر کی جاتی ہے جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے۔ اہل بہ لغیر اللہ، یہ پڑھ کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہو۔ آج جانور غوث اعظم کے نام پر چھوڑا ضرور جا رہا ہے، لیکن یہ بتائیے ذبح کس کے نام پر کیا جاتا ہے؟ پورا مجمع بولے۔ غوث پاک کے نام پر ذبح ہوتا ہے؟ نہیں، اللہ کے نام پر۔ تو اگر اس طرح سے کہو گے کہ جانور آپ نے غوث کے نام پر چھوڑا اس لیے اس کا کھانا حرام ہے، تو تمہارا جانور بھی کھانا حرام ہو جائے گا۔ اس لیے کہ بکرا پال دیتے ہو اور بکرا چھوڑ دیتے ہو۔ یہ کس کا بکرا ہے جی؟ عبداللہ کا۔ یہ کس کا بکرا ہے؟ عبد الرحمان کا۔ یہ کس کا بکرا ہے؟ بازو والے کا۔ یہ کس کا بکرا ہے؟ فلاں صاحب کا۔ یہ کس کا بکرا ہے؟ گڈو کا۔ بولا جاتا ہے بکرے کو کہ نہیں؟ نسبت ہوتی ہے عام طور سے کہ نہیں؟ تو جب وہ بکرا ذبح ہوتا ہے تو گڈو کے نام پر، وہ عبداللہ کے نام پر، اللہ کے نام پر۔ نادان، تو اپنی ملکیت بتانے کے لیے اپنی طرف اپنے بکرے کو کہہ دیتا ہے یہ میرا بکرا ہے۔ سن، غوث پاک کا شیدائی سوچتا ہے کہ یہ ہم غوث پاک کے نام پر منسوب کر دیں۔ غوث پاک یہ آپ کا بکرا ہے، سرکار یہ آپ کے نام کی جانور ہے۔ اب جب ذبح کیا جاتا ہے تو اللہ کے نام پر ذبح کیا جاتا ہے، اس کا ثواب غوث اعظم کی مقدس روح کو پہنچتا ہے اور ان کے روح کے فیوز و برکات ہمیں ملتے ہیں۔ نسبت کرنے سے ہر شے حرام نہیں ہوتی۔ اگر نسبت سے حرام مان لو گے تو نہ شادی کا بکرا کھانا جائز ہوگا، نہ عقیقہ کا بکرا کھانا جائز ہوگا، نہ قربانی کا بکرا کھانا جائز ہوگا، نہ یوں ہی مرغا بکرا کھانا جائز ہوگا۔ پتہ یہ چلا کہ حلال جانور ذبح اللہ کے نام پر کیے جائیں، ان کا کھانا جائز ہے، جائز ہے، جائز ہے۔ سنو، بڑے پیر دستگیر کیا کر سکتے ہیں؟ یہی تو کہا جاتا ہے
بڑے پیر دستگیر کو چیلنج کیا جاتا ہے. اللہ اکبر. خدا کی قسم سرکار بڑے پیر دستگیر کا حال تو یہ ہے کہ اپنی خانقاہ میں بڑے پیر بڑے اچھے انداز سے لوگوں کی تربیت کیا کرتے تھے. لوگ آتے تاکہ میرا دل صاف ہو جائے, خانقاہ میں رہتے, میری خطا معاف ہو جائے, خانقاہ میں توبہ کرتے. ایک خاتون نے منت مان دی تھی رب کی بارگاہ میں, اے اللہ میرے بچہ پیدا ہو تو میں اس بچے کو تربیت کے لیے اور خدمت کے لیے تیرے محبوب بندے شیخ عبد القادر جیلانی کی خانقاہ میں بھیج دوں گی. بچہ پیدا ہوا, ہوش مند ہوا, وہ خاتون لے کر کے گئی اور عرض کرتی ہے سرکار یہ بچہ آپ کی خدمت کے لیے ہے, اس کو روحانی تربیت آپ عطا فرمائیں. سرکار بڑے پیر نے فرمایا اس کو رہنے دو خانقاہ میں. بچہ خانقاہ میں رہنے لگا. چند دن کے بعد وہ خاتون پھر جاتی ہیں کہ لاؤ جاؤں دیکھو اپنے بچے کی خیریت تو معلوم کراؤں. جب وہ گئی دیکھی تو دیکھ کیا رہی ہے کہ ان کا بچہ بھنا ہوا چنا چبا رہا ہے اور غوث اعظم کا دسترخوان سجا ہوا ہے, اس پر مرغ مسلم اور قسم قسم کے کھانے اچھے اچھے رکھے ہوئے ہیں. خاتون سے ضبط نہ ہو سکا. انہوں نے عرض کر دیا اے میرے آقا آپ کا اتنا اچھا دسترخوان چنا گیا ہے اور میرے بچے کے لیے اتنی ہلکی غذا ہے. تب تک سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں خادم سے ہڈیاں اکٹھی کرو. ساری ہڈیاں اکٹھی کی گئی. آقا فرماتے قم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے اٹھ. اتنا عرض کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں کہ جو مرغ ذبح ہو کر کے دسترخوان پر پک کر کے آیا تھا وہ زندہ ہو گیا, پھڑپھڑانے لگا. سرکار بڑے پیر فرماتے ہیں سن جب تیرا بچہ اس درجہ پر پہنچ جائے گا تو جو چاہے گا وہ کھائے گا. ابھی اس کی روحانیت درست کی جا رہی ہے. اللہ اکبر. وہ پیرے پیرا میرے میرا ہیں. میرے میرا کو دسترخوان پر دیکھو تو بے مثال ہیں, میرے میرا کو میدان میں دیکھو تو بے مثال ہیں. سرکار غوث اعظم کو اپنوں میں دیکھو تو بے مثال ہیں, غوث اعظم کو غیروں میں دیکھو تو بے مثال ہیں. غوث اعظم کو دیکھنے کے لیے چلے ہو. آج تو ہم یہ کہنے پر بجا طور پر حق بجانب ہیں پیارے کہ آج مادیت جس طرح سے ترقی کر رہی ہے ہمارا عقیدہ الحمدللہ اور لوگوں کے سامنے حق بولتا ہوا چلا آ رہا ہے. آج لوگ کہہ دیا کرتے تھے کہ ایک آدمی سینکڑوں جگہوں پر بیک وقت کیسے جا سکتا ہے, لیکن سائنس نے ترقی کر لی ہے تو بولنے والا امریکہ میں بول رہا ہے مگر بمبئی گھر گھر میں اس کی تصویر دیکھی جا رہی ہے اور گھر گھر میں اس کی آواز سنی جا رہی ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بولنے والا امریکہ میں بول رہا ہے مگر اس کی تصویر کیوں گھر گھر میں دیکھی جا رہی ہے, اس کی آواز کیوں سنی جا رہی ہے؟ تو کہو گے سبحانی صاحب مادیت نے ترقی کر لی ہے اور انسان نے لوہے کو ہاتھ لگا دیا. سورج کی شعاعوں سے اس کی تصویر کیچ ہو رہی ہے اور پھر پوری دنیا میں جہاں جہاں بٹن اور نمبر دبایا جائے اس کی تصویر پہنچ رہی ہے, اس کی آواز سنی جا رہی ہے. بس بلا پیارے بلا تمثیل سمجھ لو ایک انسان اگر لوہے کو ہاتھ لگا دے اور سورج کی شعاعوں سے وہ ترقی کر لے تو انسان کی تصویر بنا لیتا ہے. وہ تصویر جہاں چاہے پیش کر دیتا ہے, اس کی آواز جہاں چاہے وہاں کھول دیتا ہے, اس کی آواز جہاں چاہے سن لیتا ہے. بیک وقت آدمی ایک ہے اور تمام جگہوں پر سینکڑوں لاکھوں کروڑوں مکانوں میں اس کی شبیہ دیکھی جا رہی ہے, اس کی تصویر دیکھی جا رہی ہے. تم آج سائنس میں ترقی کر کے تب یہ درجہ حاصل کر رہے ہو مگر سرکار غوث اعظم نے بہت پہلے بتا دیا ہے کہ اگر تم اپنی روح کو ترقی دے لو تو تم سائنس کے محتاج نہیں رہو گے. یہی سرکار غوث اعظم خانقاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک صاحب آئے عرض کرتے حضور میرے وہاں دعوت ہے. آپ نے فرمایا چلو انشاءاللہ حاضر ہوں گا. دوسرے پہنچے انہوں نے کہا میرے وہاں بھی دعوت ہے. آپ نے فرمایا حاضر ہوگا. تیسرے پہنچے انہوں نے کہا میرے وہاں بھی دعوت ہے. آپ نے فرمایا حاضر ہوگا. 70 لوگوں نے سرکار غوث پاک کو ایک وقت میں دعوت دی اور بڑے پیر نے قبول فرما لیا. اللہ اکبر. بڑے پیر دستگیر کی طاقت ملاحظہ کرو. سرکار بڑے پیر دعوت کھانے گئے. اب جب سویرے لوگوں کی آمد خانقاہ میں شروع ہوئی تو کسی نے کہہ دیا کہ کل میں نے سرکار کی دعوت اپنے گھر لی تھی, شام کو گئے تھے. تو دوسرے صاحب بول پڑے میرے گھر بھی تو گئے تھے. تو تیسرے پہنچے وہ آئے انہوں نے کہا میں نے دعوت لی تھی, تم دونوں غلط کہہ رہے ہو. چوتھے آئے کہا بالکل غلط کہہ رہے ہو. خادم سے چلو میں پوچھوا دوں, میں آیا ہوں سرکار کو لے کر اپنے گھر گیا ہوں. بات بڑھ گئی. اب سب چلے آ رہے ہیں 40 50 60 70 تک ہو گئے. بات بڑھ گئی, نزاع کی کیفیت ہو گئی. کہا چلو خود سرکار سے پوچھا جائے. اب آقا کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرتے ہیں سرکار آپ ہمارے وہاں دعوت میں کل گئے تھے. آپ نے فرمایا ہاں. دوسرے نے کہا میرے وہاں بھی تو گئے تھے. آپ نے فرمایا ہاں. جو کہہ رہا ہے سب کے لیے ہاں. لوگوں نے عرض کیا حضور بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. آپ فرماتے ہیں اس درخت کی طرف دیکھو. جب سب درخت کی طرف دیکھ رہے ہیں تو ہر پتا پر غوث اعظم نظر آ رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں اب ہماری طرف دیکھو تو سب دیکھ رہے ہیں کہ بڑے پیر خانقاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ
سرکار غوث اعظم کی طاقت ہے. اسی لیے اعلی حضرت کے بھائی استاد زمن علامہ حسن رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ گئے 70 مریدوں کے وہاں پہ ایک وقت آقا اور محمد سمجھ میں آ نہیں سکتا ہے غوث اعظم کا. اللہ اکبر. وہ سرکار غوث اعظم پیر پیرا میرے میاں بڑے پیر دستگیر ہیں. بڑے پیر کو کہاں کہاں دیکھو گے, کس کس موڑ پر بڑے پیر کی کرامت کو ملاحظہ کرو گے پیارے. بڑے پیر کو دیکھنے کے لیے آئے ہو, آؤ دیکھو یہ سرکار غوث اعظم پیر پیرا میرے میرا ہیں. ان کے دربار میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. جو مانگنے کے لیے جائے سرکار بڑے پیر عطا فرما رہے ہیں, اور جس طرح سے وہ مانگے اس کی عطا آپ رد نہیں فرماتے ہیں. سرکار بڑے پیر ایسے ایسے انداز سے عطا کیا کرتے ہیں کہ لوگ جان نہیں پاتے مجھے کس انداز سے آقا نے عطا فرما دیا ہے. پورے بغداد میں سرکار بڑے پیر کی داد و دہش مشہور ہے. آج سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر نکلے ہیں خانقاہ سے, اور سرکار غوث پاک چلے جا رہے ہیں. ادھر سے چند لوگ شراب تین میں لے کر کے آ رہے تھے. سرکار غوث پاک سے زیادہ لوگ ڈرا بھی کرتے تھے, اس لیے کہ آپ بتا دیا کرتے تھے تم گنہگار ہو, اپنے فلاں گناہ سے تم توبہ کر لو, خدا سے ڈرو. سرکار غوث پاک کی اکثر تقریریں توبہ پر ہوا کرتی تھی. اے اللہ کے بندو خدا سے ڈرو, اللہ کے بندو خدا سے ڈرو, اللہ کے بندو خدا سے ڈرو, اللہ کے بندو خدا سے ڈرو. سرکار غوث اعظم اتنا فرماتے کہ لوگ سنتے سنتے ایسے خوف زدہ ہوتے کہ روح پرواز کر جایا کرتی تھی. وہ سوچتے تھے کہ بڑے پیر کے سامنے جا رہا ہوں, ایسا نہ ہو مجھ سے فلاں خطا ہو گئی ہے اور سرکار غوث اعظم بتا دے کہ تم نے فلاں غلطی کی ہے. اس لیے بہت ڈرا کرتے تھے لوگ. سرکار بڑے پیر آ رہے ہیں اور ادھر سے یہ لوگ شراب تین بھر بھر کر کے لے جا رہے ہیں. دیکھا تو سب تعجب میں پڑ گئے, کہا بڑا غضب ہو گیا, بڑے پیر آ رہے ہیں اور چھپ نہیں پائے گی یہ شراب. وہ تو جان لیں گے کہ شراب ہے, اور اگر شکایت بادشاہ تک پہنچ گئی, امیر المومنین تک, تو کسی کی خیر نہ ہوگی. وہ سب لوگ اپنے دل میں سچے دل سے توبہ کرنے لگے, اے اللہ آج ہمیں ذلت و رسوائی سے بچا لے, اے پروردگار اب ہم کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگائیں گے. تب تک سرکار بڑے پیر پہنچ گئے. ان لوگوں نے سلام کیا. آپ نے فرمایا بتاؤ لے کر کے کیا جا رہے ہو, دل صاف ہے؟ عرض کرتے حضور ہاں گھی ہے. فرماتے اچھا جاؤ تب گھی ہی ہے. اب یہ لوگ سب آئے اور جب اپنے دروازے پر اس کو الٹ رہے ہیں تو دیکھا واقعی گھی ہے. اب گھی کا ٹین ادھر رکھا, بھاگے دوڑے گئے. سرکار سچے دل سے توبہ کرا لو میرے آقا, اب ہم سچے دل سے توبہ کر رہے ہیں, کبھی شراب نہیں پیئیں گے, اب ہم کبھی گناہ نہیں کریں گے. یہ جماعت سرکار غوث پاک کے ہاتھ پر تائب ہو جاتی ہے. 50,000 سے زائد چوروں نے, شرابیوں نے اور کذابوں نے سرکار غوث پاک کے دست حق پرست پر توبہ کی تھی اور صاف ستھری زندگی وہ گزار رہے تھے. وہ سرکار بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تم ولیوں کو دیکھنے کے لیے آئے ہو اور ولیوں کی طاقتوں کا انکار کر رہے ہو. پیارے ولی کی طاقت کا منکر ہی انکار کرے گا, جو سرکار غوث اعظم کی عظمت کا منکر ہوگا وہی انکار کرے گا. چنانچہ دیکھو غوث پاک کی اولادوں میں سے حضرت عبد الرزاق شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک ہیں, جن کا مزار شریف اتر پردیش ضلع بارہ بنکی میں بانسا شریف میں ہے. حضرت عبد الرزاق شاہ وہاں ٹھہرے ہوئے ہیں. ان کا ایک مرید تھا بال بنانے والا. ان کا مرید ہر سال سرکار غازی پاک مسعود بہرائچی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس میں جایا کرتا تھا. چنانچہ وہ آیا اور اس نے کہا حضور ہر جمعہ کو آپ ہم سے بال بنوایا کرتے ہیں, اس لیے سرکار آج ہی ہم سے آپ بال بنوا لے. کہا کیوں؟ کہا جمعہ کے دن بہرائچ شریف غازی بابا کا عرس پڑ رہا ہے اور عرس میں ہمیشہ سے جاتا ہوں سرکار, جب سے ہوش سنبھالا ہوں, اس لیے اس سال جمعہ کو پڑ رہا ہے تو مجھے جانا ضروری ہے, اس لیے میں پہلے آیا ہوں کہ آپ کی حجامت بنا دوں. تو آپ فرماتے ہیں کہ سن میں تجھ سے حجامت جمعہ ہی کو بنواؤں گا. اس نے کہا سرکار تو میں بہرائچ شریف کیسے جاؤں گا؟ آپ فرماتے تو بہرائچ پہنچ جائے گا. کہا سرکار عرس میں کیسے حاضری ہوگی؟ کہا حاضری ہو جائے گی. اب مرید تھا خاموش رہا. چنانچہ جمعہ کا دن آیا, گیا اپنے مرشد کی بارگاہ میں حجامت بنانے کے لیے. حجامت بنا رہا ہے, رو رہا ہے. آپ فرماتے ہیں آخر روتا کیوں ہے؟ اس نے عرض کیا سرکار آج غازی پاک کا عرس ہے, میری شرکت نہ ہو سکی. آپ فرماتے تیری شرکت ہو جائے گی. کہا کیسے ہو جائے گی؟ کہا ابھی ہو جائے گی تیری شرکت. جب حجامت بنا چکا تو سرکار نے ایک خط لکھا اور لکھنے کے بعد کہا اپنے ہاتھ میں اس کو لے لے.
اپنے ہاتھ میں لے لیا. آپ فرماتے ہیں جب بہرائچ شریف تو جانا اور درگاہ سے باہر نکلنا تو دروازے کے سامنے املی کا ایک درخت ہے, اس کے نیچے تم تھوڑی دیر ٹھہرنا, ایک نوجوان آئیں گے, اس نوجوان کو یہ میرا خط دے دینا اور وہ جو جواب دے دیں گے وہ لے لینا. اس نے کہا سرکار تو آج میں کہاں پہنچ پاؤں گا. کہا لے تو خط اپنے ہاتھ میں. خط لیا, آپ نے فرمایا آنکھ بند کر. اب جب آنکھ بند کیا آپ نے فرمایا آنکھیں کھول. آنکھ وہ کھولتا ہے تو پیر کی آواز تو آ رہی ہے اور آنکھ کھول رہا ہے تو بہرائچ میں پہنچا ہوا ہے. یہ بہرائچ شریف کی سرزمین ہے, یہ درگاہ معلّہ ہے, یہ غازی پاک کا زنجیری دروازہ ہے, یہ نال دروازہ ہے. اسی مستی کے عالم میں اندر داخل ہوا, فاتحہ ہو رہی ہے, ان شریف کے پروگرام میں شریک ہوا. فاتحہ کا پروگرام ختم ہوا, سرکار کے روضہ کی زیارت کرتا ہوا باہر نکل آ رہا ہے. ایک عجیب کیفیت اس کے اوپر طاری ہے. وہ جب باہر نکلا اسی املی کے درخت کے نیچے آیا, تھوڑی دیر ٹھہرا تھا کہ ایک خوبصورت نوجوان پسینے میں شرابور تشریف لائے اور گھوڑے سے جیسے نیچے اترے اس نے سلام کیا. سلام کرنے کے بعد جواب انہوں نے دیا اور دینے کے بعد پوچھتے ہیں مسافر کیا حال ہے, کیوں تو آیا ہے. فوراً اس نے خط پکڑا دیا. آپ خط لیتے ہیں, پڑھا اور پڑھنے کے بعد اپنی انگلی ہی سے اس کے پشت پر لکھا اور فرمایا لو اس کو تم اور لے جاؤ اپنے پیر کو دے دینا. اس نے کہا سرکار میں ایک عجیب طرح سے آیا ہوں. آپ فرماتے ہیں خاموش رہو, جس طرح سے تو آیا ہے اسے چلا بھی جائے گا. اب وہ تو نگاہ سے غائب ہو گئے. یہ پھر ہڑبڑایا, اسی بوکھلاہٹ میں آنکھ بند کیا اور آنکھ کھول رہا ہے تو باسا شریف پہنچ گیا. سامنے مرشد گرامی حاضر ہیں. یہ عرض کرتا ہے سرکار میں خواب تو نہیں دیکھ رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں تو خواب نہیں دیکھ رہا ہے, تو صحیح بہرائچ گیا ہے. کہا حضور ہاں میں بہرائچ گیا ہوں. کہا بتاؤ اس میں شریک ہوا کہ نہیں. سرکار میں شریک ہوا ہوں, فاتحے میں شریک ہوا ہوں, دروازے سے نکلا ہوں, پورے مجمع کو دیکھا ہوں, میں جسم کے ساتھ گیا ہوں, میں نے خط دیا ہے, میں نے ان کو دیکھا ہے. آپ نے فرمایا لا میرا خط لا. جیسے خط دیا آپ اس کو پڑھتے ہیں, پڑھنے کے بعد مسکرانے لگے. اس نے عرض کیا سرکار آپ نے کیا لکھا تھا, جواب کیا آیا ہے اور وہ کون تھے. آپ فرماتے ہیں نادان وہی تو غازی پاک تھے. اتنا سننا تھا افسوس کرنے لگا, مچل کر کے قدم چومتے ہوئے عرض کرتا ہے سرکار انہوں نے خط میں کیا لکھا تھا اور آپ نے کیا لکھا. آپ فرماتے ہیں میں نے خط میں لکھا تھا اے سرکار غازی پاک آپ اس سوچ کی شدت میں لوگوں کو کیوں پریشان کر رہے ہیں, کیوں اتنی تکلیف دے رہے ہیں. تو ادھر سے انہوں نے جواب دیا ہے اے سید عبدالرزاق جب تم اپنے ایک ماننے والے کو نہ روک سکے آنے سے تو میں سینکڑوں ہزاروں کو کیسے روک دوں. اللہ اکبر. یہ بزرگوں کی تاثیریں ہوتی ہیں. اسی لیے کہا گیا ہے کہ غازی ہندو دربار ہے آلہ تیرا, غازی ہندو دربار ہے آلہ تیرا, اور کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا, مانگنے والا تیرا. اللہ اکبر. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں کیا اللہ سے ڈر رہے ہو. کہو گے ہاں ہم ڈر رہے ہیں. ڈر رہے ہو تو نماز پڑھی, اگر پڑھی تو ڈر رہے ہو. گناہ سے بچے ہو تو ڈر رہے ہو, اور نماز چھوڑ کر کے کہو ہم اللہ سے ڈر رہے ہیں تو تمہارا دعویٰ جھوٹا ہے. حج تمہارے اوپر فرض ہو جائے, حج چھوڑ کر کے کہو ہم اللہ سے ڈر رہے ہیں تو تمہارا دعویٰ جھوٹا ہے. زکوٰۃ تمہارے اوپر فرض ہو اور تم نہ دے رہے ہو, دعویٰ کرو ہم اللہ سے ڈر رہے ہیں تو جھوٹا دعویٰ کر رہے ہو. اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی طبیعت کو شریعت کے سانچے میں ڈھال دو. نماز تمہاری نہ چھوٹنے پائے, روزہ تم سے نہ چھوٹنے پائے, چوری تم سے نہ ہونے پائے, شراب خوری تم سے نہ ہونے پائے, بے حیائی تم سے نہ ہونے پائے. سماج میں رہو تو شریف بن کر کے رہو, جرموں کے ارتکاب میں نہ رہو. تب تو ہوگا کہ تم اللہ سے ڈر رہے ہو. کیا ایسی زندگی تمہاری گزر رہی ہے؟ رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اور دیکھو رب پہلے ایمان والوں کو فرماتا ہے مجھ سے ڈرو. بے ایمانوں کے لیے حکم ہو رہا ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ, اور جب ایمان لے آئے ہو تو اب ڈرو, اور ایسا ڈرو کہ جیسا ڈرنے کا حق ہوتا ہے. پیارے کس طرح سے رب سے ڈرا جاتا ہے. خدا کی قسم جو بندہ اپنے رب سے خوف کھاتا ہے ہر موڑ پر وہ کامیاب رہتا ہے.
اور جو اپنے دل میں رب کی خشیت محسوس کر لے اور اپنے رب سے ڈرتا رہے، وہ کسی موڑ پر ناکامیاب نہیں ہوتا، وہ گناہوں کے ماحول سے بھی شرافت و تقدس کا مجسمہ بن کر کے گزر جائے گا۔ گناہیں اس کو دیکھتے رہیں گے مگر گناہ کے قریب نہیں جائے گا۔ شراب کی بھٹیوں کے کنارے سے پاکیزہ ماحول دیتا ہوا گزر جائے گا۔ اللہ سے وہ ڈر رہا ہے، اگر اللہ سے خوف کھا رہا ہے تو قطعاً اس کو کوئی چیز تکلیف نہیں دے سکتی ہے۔ دیکھو اللہ سے کیسے ڈرا جاتا ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، ایک روز بیٹھا راستے میں رو رہا ہے، زاروں قطار آنکھیں رو رہی ہیں، آنسو ٹپ ٹپ زمین پر گر رہے ہیں۔ ایک شیخ کا گزر ہوتا ہے، اس شیخ کا نام حضرت سلطان شیخ سری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت شیخ سری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، سری سختی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس بچہ کو دیکھتے ہیں کہ بچہ رو رہا ہے، آپ ٹھہر جاتے ہیں۔ حضرت سری سختی فرماتے ہیں بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ کیا تم کو کسی نے مارا ہے، گھر سے نکال دیا ہے؟ نہیں، بچہ ہچکیاں لے لے کر کے رو رہا ہے۔ اگر چھوٹا سا بچہ ہچکیاں لے لے کر کے روئے تو آپ کے اندر رحم آئے گا، آپ اس کے سر پر ہاتھ پھیر دیں گے، پوچھ پڑیں گے بیٹا کیوں تو رو رہا ہے؟ کیا تیری ماں نے مارا ہے؟ کیا تیرے باپ نے مارا ہے؟ کیا تجھ کو گھر سے بھگا دیا گیا ہے؟ حضرت سری سختی اس بچے کے سر ہاتھ رکھ کر کے پوچھ رہے ہیں بیٹا بتاؤ آخر کیوں رو رہے ہو؟ بچہ چہرہ دیکھتا کہتا یا شیخ مجھ کو میری حالت پر چھوڑ دو، اور ہچکیاں لے کر کے وہ رونے لگتا ہے۔ شیخ فرماتے ہیں تیری ماں نے مارا ہے؟ نہیں۔ آپ فرماتے ہیں باپ نے مارا ہے؟ نہیں۔ آپ کو گھر سے نکال دیا ہے؟ نہیں۔ یا شیخ نہ مجھ کو گھر سے نکالا گیا ہے، نہ مجھ کو میرے باپ نے مارا ہے، نہ مجھ کو میرے ماں نے مارا ہے، یا شیخ مجھ کو میری حالت پر چھوڑ دو۔ پھر بچہ ہچکیاں لے کر کے رونے لگتا ہے۔ حضرت سری سختی فرماتے ہیں بیٹا جب تک تم بتاؤ گے نہیں کہ تم کیوں رو رہے ہو تب تک میں ہٹوں گا نہیں۔ وہ بچہ بول پڑتا ہے یا شیخ سنو، آج سویرے سویرے میں اپنی ماں کے پاس بیٹھا ہوا تھا، میری ماں کھانا بنا رہی تھی اور چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو توڑ کر میری ماں چولہے میں رکھنے لگی، اور جب چھوٹی لکڑیوں کو آگ لگائی لکڑیاں جلنے لگی تو میری ماں نے بڑی لکڑیوں کو اوپر سے رکھ دیا۔ میں اس کیفیت کو دیکھ رہا تو میں سوچنے لگا یا اللہ آج جیسے آگ لگانی ہو تو پہلے چھوٹی لکڑیوں میں آگ لگتی ہے تب بڑی میں لگتی ہے، میرے مولا ایسا نہ ہو کل قیامت کے دن تو جہنم کو بھڑکائے تو پہلے مجھ جیسے چھوٹے چھوٹے گنہگاروں کو ڈال دے تب بڑے بڑے گنہگار ڈالے جائے۔ مجھ کو میری زندگی کی کیفیت نے رلا دیا ہے، یا شیخ میں خوف الہی سے رو رہا ہوں، اے اللہ مجھے اپنا خوف دے دے۔ اسی شیخ کا نام ولیوں کی فہرست میں حضرت شیخ شبلی ہے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جن کے نام کا وسیلہ پیش کر کے دعا مانگ رہے ہیں بہرے بہرے شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کا رکھ عبد واحد بے ریا کے واسطے۔ دوستو خدا سے ڈرنے والا وقت کا شبلی بن جاتا ہے، خدا سے ڈرنے والا وقت کا خدا کا محبوب بن جاتا ہے، خدا سے ڈرنے والا وقت کا مجاہد بن جاتا ہے۔ ہر قدم پر خدا سے ڈرو، رات کی تنہائی میں خدا سے ڈرو، شب میں خدا سے ڈرو، اپنے مکان میں رہو تو خدا سے ڈرو، اپنی دکان میں رہو تو خدا سے ڈرو، مارکیٹ میں رہو بھی تو خدا سے ڈرو۔ خدا کی قسم چند مسلمانوں نے اسی بھارت کی سرزمین پر اپنے تقدس والی زندگی کا لوہا بنوا دیا تھا اور بھارت میں بسنے والے انسانوں کو انسانی زندگی کا سبق دیا تھا۔ آج افسوس ہو رہا ہے کتنی چوکی میں تم پکڑے جاتے ہو، کس معاملے میں پکڑے گئے ہو؟ روپیہ لے کر کے بھگا تھا تب پکڑا گیا ہے، کس معاملے میں پکڑے گئے ہو؟ اسمگلنگ میں پکڑا گیا ہے، کس معاملے میں پکڑے گئے ہو؟ دہشت گردی میں پکڑے گئے ہو، کس معاملے میں پکڑے گئے ہو؟ بلا ٹکٹ سفر کر رہا تھا پکڑا گیا ہے، کس معاملے میں پکڑے گئے ہو؟ گنڈا گردی میں پکڑا گیا ہے، کس معاملے میں پکڑا گیا ہے؟ رنڈیوں کے محلے میں گھومتا ہوا پایا گیا تب پکڑا گیا ہے۔ میں ذہن و فکر دینا چاہتا ہوں، مسلمان تو شراب کی بھٹیوں میں آگ لگایا تھا، مسلمان تو جینے کا ذوق و شوق دیا تھا، اور مسلمان یہ ذہن و فکر تمہیں دیا تھا اور قرآن کی آیت پر پڑھ کر کے سنا رہا تھا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ قوم مسلم تو ایماندار ہے اور ایمان تیرے لیے ہے، تجھے خدا سے ڈرنا ہے۔ اگر تو خدا سے ڈر خدائی تجھ سے ڈرتی رہے گی، تو خدا سے ڈر ہوا تجھ سے ڈرے گی، تو خدا سے ڈر فضا تجھ سے ڈرے گی، تو خدا سے ڈر زمین تجھ سے کانپے گی، تو خدا سے ڈر کائنات کا ذرہ ترہ تیرا ادب و احترام کرے گا۔ اسی لیے ہم کہا کرتے ہیں کہ علی کی ذوالفقار لے، عمر کا اقتدار لے، حسن کا اعتبار لے، حسین کا شعار لے، وقار لے، قرار لے، مجاہدی قطار لے، مثال شاندار لے، قدیم یادگار لے۔ ابھی تو نوجوان ہے، ابھی تو نوجوان ہے، اور اے مسلمان نوجوان سن، محمدی پیام لے، فضیلتیں تمام لے، سلام لے، کلام لے، حریم کعبہ تھام لے، فضیلتیں تمام لے، دلاوری کا جام لے، بہار
بہادری سے کام لے، قضا کا ہاتھ تھام لے، ابھی تو نوجوان ہے، ابھی تو نوجوان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ رہو گے تو جو سچوں کا کھانا ہے وہی کھاؤ گے، جو سچوں کی بولی ہے وہی بولو گے، جو سچوں کا لباس ہے وہی پہنو گے، جو سچوں کا راستہ ہے وہی چلو گے، جو سچوں کا ماحول ہے وہی اپناؤ گے، جو سچوں کا طریقہ ہے وہی رہو گے، جو سچوں کی پوزیشن ہے اسی پوزیشن میں رہو گے، اور سچے جہاں اٹھائے جائیں گے قیامت میں انہی کے سچوں کے ساتھ تم بھی اٹھائے جاؤ گے۔ اگر دنیا میں سچوں کے ساتھ میں ہو تو حشر میں بھی سچوں کے ساتھ رہو گے۔ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ محفل نور زندہ باد، پائندہ باد۔ السلام علیکم۔